ممبر رسول پہ تشریف فرما علماء ذویل احتشام، حفاظ اکرام، قراء اعظام، ارباب دین و ملت، ترجمانان مسلک اعلیٰ حضرت، حاضرین بزم، پردے کی آڑ میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی رشتے کی ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمد للہ الذی اعطانا حفلة المیلاد والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا ومأوانا محمد قرة العيون والفؤاد وعلى آله وأصحابه خصوصا على الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين وأهل بيتي خصوصا على سيدنا ومولانا قطب الأقطاب عبد القادر الجيلي وأولياء أمته وعلماء ملته إلى يوم التناد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد آمین بولیے سب بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کل مدد کل مدد کل یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا اتنی پاکیزہ دعا کر رہا ہوں لیکن آپ کی زبانیں بند، یہی تو آپ کی زندگی کا مقصد ہے اور عنوان بھی آپ کا وہی ہے، جشن غسل ورا۔
تو میں بالکل پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں. یہ زبانیں اسی دن کے لیے دی گئی ہیں جس دن میں آپ بیٹھے ہو. قادری کر قادری رگ قادری میں اٹھا کہ جو سلسلہ قادریہ میں مرید ہے. قادری ہر وہ شخص ہے جو غوث پاک سے سچی محبت کرتا ہے. سمجھ گیا؟ اور ایک جملہ کلیئر کر دوں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی بھی قادری، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی بھی قادری، حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبندی بھی قادری. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں نے کہا سب نے حضرت غوث اعظم کی ولایت کو تسلیم کر لیا ہے. سمجھ گئے آپ؟ اب تو دعا کا مطلب سمجھ رہے ہیں. قادری کر قادری رگ قادری میں اٹھا. زور سے بول جاؤ بھیا. یہ آپ کے مطلب کی بات کر رہا ہوں، میرے مطلب کی تو ہے، آپ کے مطلب کی بھی ہے. قادری کر قادری رگ قادری میں اٹھا. قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ تمامی حضرات کو کہ آپ نے جلسہ پاک ایک ولی کے عرس کی تقریب پر منعقد کیا، اور جن حضرات نے جلسہ پاک سجایا ہے اللہ تعالی سب کے دامن کو گوہر مراد سے پر فرما دے، اور اگلی سال سے صرف جلسے کی توفیق عطا فرمائے. سمجھ گئے آپ؟ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ رب نے آپ کو جلسے کی توفیق عطا فرمائی. ارے بولو نا یار سبحان اللہ. کب وہ کھجور کا درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے. آپ کے سمجھ میں آیا نا؟ سمجھ میں آیا ہو تو اس حدیث پر عمل تو کرو کم سے کم، اور محبت سے بولیں. ایک بار الحمدللہ بھی بولیے تاکہ حدیث کی فضیلت حاصل ہو جائے. اہل منبر کب بولیں گے؟ ان کی آوازیں تو پہلے بلند ہونا چاہیے، اس لیے کہ مقتدی کا چہرہ دیکھ کے مقتدی فیصلہ کرتا ہے. آپ کا چہرہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے، ہے نا؟ اور آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں مائک پر، سب سے بڑی ذمہ داری آپ کی ہے. اس کو تھوڑا قریب کر لیجئے، یہ بولنے ہی کے لیے، یہ یقین کر لیجئے. اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے. ابھی میں مزاج دیکھ رہا ہوں آپ کا. کیا ہے یہاں کا نام؟ کیا ہے؟ سمگا. سم اور گا ہے نا؟ سم گا دو لفظ ہیں یہاں پر، اور برابر میں ہے رائے پور. میں سید صاحب سے کہہ رہا تھا نام کتنا اچھا ہے، رائے پور. جو آتا ہے اپنی رائے دے کے چلا جاتا ہے، اور یہاں بھی لوگ بہت زیادہ رائے دیتے ہوں گے، اس لیے ساری رائے کی بنیاد پر اس کا نام ہی رائے پور کر دیا ہے نا. اب مگر اس وقت میری رائے چلے گی، آپ کی رائے نہیں چلے گی. آپ کو صرف سننا ہے، مجھے سنانا ہے. توجہ ہے نا؟ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ رب نے آپ کو جلسے کی توفیق عطا فرمائی. لیکن جن لوگوں کے ذہن و دماغ میں آج کے دور کی قوالیوں کا بھوت سوار ہے، میں ان سے صرف ایک بات عرض کروں گا، اس کے بعد توفیق خیر پر چھوڑ گا. سمجھ گئے؟ بہت سارے مزدور بھی ایسے ہوتے ہیں یہاں پر بیچارے دن بھر محنت سے کام کرتے ہیں، لیکن محلے والے کہتے ہیں ہمیں قوالی کرانا ہے، 5,000 دو، 2,000 دو، 15,000، 5,000، 500، 1,000 کا چندہ پڑا ہے. وہ بیچارہ مزدور غریب بھی دے رہا ہے اور مالدار بھی دے رہا ہے. ہم نے کہا پیسہ کس کام کے لیے جمع کیا؟ بولے قوالوں کو بلانا ہے. ہم نے کہا ہوگا کیا؟ بولے قوال آئیں گے، قوالی سنائیں گے، تھوڑی دیر مقابلہ کریں گے. ہم نے کہا اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں قوالیوں کا حال کیا ہے، آج کے دور کے قوالوں کا حال کیا ہے. کتاب کا نام ہے ملفوظ شریف. اونچا بولو کیا نام ہے؟ اور بزرگ کون ہے وہ بھی سن لیجئے. بزرگ ہیں کون؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے احاطے میں آرام کرنے والے بزرگ، جن کو زمانہ حضرت ابراہیم ایرجی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتا ہے. بزرگوں کے نام لیا کرو اور سبحان اللہ بولا کرو.
توجہ ہے؟ کیا نام ہے بزرگ کا؟ حضرت ابراہیم، اونچا بولو یار، حضرت ابراہیم ایرجی، بولیے ذرا، واقعہ یاد تو ہو جائے کم سے کم، کل میرے جانے کے بعد ہر آدمی ان سمجھدار لوگوں کو سمجھا تو سکے۔ حضرت ابراہیم ایرجی ہے، کون بزرگ ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں، یہ وہی بزرگ ہیں جن کے نام لے کر اعلیٰ حضرت نے دعا کی، بہر ابراہیم ہم پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے۔ پہلا مصرع کیا ہے؟ بہر ابراہیم ہم پر نار غم گلزار کر۔ یہی حضرت ابراہیم ایرجی رحمت اللہ تعالی علیہ دہلی کی سرزمین پر آرام کر رہے ہیں۔ خواجہ قطب الدین حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے احاطے میں حضرت امیر خسرو کی قبر کے قریب ایک بند کمرہ رہتا ہے۔ وہاں کے ظالموں نے اسی لیے ان کی قبر کو بند رکھا ہے کہ انہوں نے قوالی کے خلاف جو واقعہ ذکر کر دیا ہے، لیکن یاد رکھنا ہم بے فضل ہی تعالی احمد رضا خان کے پڑھنے والے ہیں، کسی حد تک چھوڑیں گے نہیں۔ اگر تم علم کو سمندر کی گہرائی میں چھوڑ بھی دو گے تو یاد رکھنا امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والا احمد رضا خان وہاں سے نکال کے لے کر کے آئے گا، اس لیے کہ وہ اس امام اعظم کی تقلید کرتا ہے جس امام اعظم کے لیے میرے سرکار نے فرمایا لو کان العلم عند الثریا لتناولہ رجال من ابناء فارس، فرمایا اگر علم کو ثریا ستارے کے پاس بھی رکھ دیا جائے تب بھی فارس کا رہنے والا ابو حنیفہ وہاں سے اٹھا کر لے کر کے آ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ عرس مقدس، نعرہ تکبیر۔ دروازے پہ کھڑے، اگر توفیق مل جائے تو اندر آ جاؤ ورنہ سائڈ ہو جائیے، جیسی آپ کی مرضی۔ وہاں جھانکنے سے کیا فائدہ؟ ادھر چلمن سے تم جھانکو، ادھر چلمن سے ہم جھانکیں، لگا دو آگ چلمن میں، نہ تم جھانکو نہ ہم جھانکیں۔ قریب آ جاؤ اور آ کر کے بیٹھو یہاں، یہ جگہ جو خالی ہے وہ آپ ہی کو تو پر کرنا ہے۔ میلہ تو بہت لمبا لگا ہے، میں تو سمجھ رہا تھا کہ نہ جانے کتنے ہزار کی پبلک ہوگی، لیکن پتا چل گیا میلے والی پبلک ہے اور جلسے والی پبلک اتنی ہے جو یہاں بیٹھی ہوئی۔ سمجھ گئے؟ ایک شاعر کہتا ہے ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے، آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے۔ ہاں بس محبت پہ بشاشہ آپ محبت کے ساتھ سنیے، چہرے پر مسکراہٹ لائیے، پھر شہزاد کو سنتے چلے جائیے۔ میرے چہرے کو دیکھ کے جلالی کیفیت نہ سمجھنا، میں بھی آپ کی طرح جلال بھی رکھتا ہوں، جمال بھی رکھتا ہوں، جیسی کیفیت آپ کی ہوگی ویسی کیفیت الحمدللہ میری بھی ہوگی۔ محبت سے بولتے جائیں ذرا سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم ایرجی کا نام سمجھ لیا آپ نے، کہاں پر ہے، کہاں آرام کر رہے ہیں؟ دہلی کی سرزمین پر خواجہ نظام الدین اولیاء کے احاطے میں۔ محبت سے بولے ذرا سبحان اللہ۔ امام صاحب قبلہ توجہ چاہوں گا آپ کی، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ ہوا کیا؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم ایرجی حاضری دینے آئے۔ کس کی بارگاہ میں آئے؟ کس کی بارگاہ میں؟ اونچا بولے، خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں نہیں بلکہ ان کے بھی پیروں کے پیر سمجھیے۔ کون؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، وہی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جو عطا خواجہ غریب نواز ہے، جو نظر انتخاب حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ وہی قطب الدین بختیار کاکی ہے کہ جب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء آئے تھے کہاں؟ حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں، اور کہا تھا ہندوستان جا رہا ہوں، مدینے والے نے حکم دے دیا ہے، نقشہ دکھا دیا ہے، ہمیں راستہ بتا دیا ہے۔ ہم نے کہا پیارے ذرا یہی ٹھہر کر میری بات کو سن، ہم ہندوستان میں بسے ہیں۔ ایک نعرہ دیا گیا تھا ان کو نکالو باہر کرو۔ ہم نے اس وقت ایک جملہ بولا تھا میاں، جب خواجہ غریب نواز کے بٹھائے ہوئے اونٹوں کو اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، بسائے ہوئے مسلمانوں کو نکالنے کی طاقت کہاں سے آئے گی؟ ہمیں تو بسایا آدم نے ہے، ہمیں تو سگنل دیا ہے مدینے والے نے، اذان پڑھ کے سنائی ہے جبریل امین نے۔ ہندوستان میں حضرت آدم کے واسطے سے نبی کا نور سب سے پہلے اگر آیا ہے تو وہ ہندوستان کی سرزمین پر آیا ہے۔ ہمیں میاں اتنے اشارے مل گئے ہو، ہمیں کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ ذرا غور فرمائے،
حضرت خواجہ قطب الدین بختار کاکی ہے. حضرت خواجہ قطب الدین بختار کاکی کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے حضرت ابراہیم ایرجی آ گئے. اونچا بولے کون آئے؟ حضرت ابراہیم ایرجی. آپ کی قبر کے قریب محفل سما چل رہی ہے, قوالی کی محفل سجی ہے. حضرت ابراہیم ایرجی نے دیکھا یہ قوالی کی محفل سجی ہے. آنے کے بعد سلام کیا خواجہ قطب الدین بختار کاکی کو. قبر کی طرف نظر ڈالی, نظر ڈال کر فوراً احاطے سے نکل کے باہر چلے گئے. وہاں نہیں بیٹھے جہاں قوالی چل رہی تھی, وہاں نہیں بیٹھے جہاں قوالی سننے والے بیٹھے تھے, بلکہ آپ دور جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اتنی دیر میں ایک ولی کامل آئے. حضرت ابراہیم ایرجی کو دیکھ کر پہچان گئے یہ تو ولی کامل بیٹھا ہے, صاحب کشف و کرامت بیٹھا ہے, صاحب کرامات بیٹھا ہے, یہ تو صاحب کثرت کرامات بزرگ ہے. حضرت ابراہیم ایرجی قریب آئے, سلام کیا, کہ حضور محفل سجا سما چل رہی ہے. اعلیٰ حضرت کا جملہ کوٹ کر رہا ہوں, آج کے دور کا میوزک نہیں ہے, آج کے دور کی یہ ڈمرو نہیں ہے, آج کے دور کی یہ ڈھول تاشے نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ قوالیوں میں مزامیر نہیں ہوتا تھا, ان میں لالت لہو و لعب نہیں ہوتے تھے, بانسری نہیں ہوتی تھی. آج کے دور کی بات رہی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب مزامیر نہیں تھا میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں. آج تو میاں دیکھو تو صحیح مزامیر کی بھرمار ہوتی ہے, ڈھول یہاں ہوتے ہیں, تاشے یہاں ہوتے ہیں, میوزک یہاں ہوتے ہیں, الیکٹرانک جتنا سسٹم ہے سب لے کر کے آتے ہیں. یہاں جھنکار ہوا کرتی ہے, اور وہ بھی بلایا کس کو جاتا ہے؟ اس فاسق کو بلایا جاتا ہے جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے, جو اپنے گھروں میں جا کر شراب کا پیک لگا کے شراب پیا کرتا ہے. ان بدماشوں کو بلایا جاتا ہے جن کا حال یہ ہے تمہارے قیمتی پیسہ لے کر کے جاتے ہیں, جا کر کے وہ جوا کھیلتے ہیں, جن کی حالت یہ ہے کہ نہ تو نماز فجر کا پتہ ہے نہ نماز عصر کا پتہ ہے. ایسے فاسقوں کو لا کر تم ممبر پہ بٹھاتے ہو, اس کے بعد نیچے بیٹھ کر ان فاسقوں کی تعظیم کرتے ہو. سرکار نے فرمایا جو کسی فاسق کی تعظیم کرتا ہے وہ اسلام کی بنیاد کو اٹھا دیا کرتا ہے. جو کسی فاسق کی تعظیم کرتا ہے اس کے فاسق کی تعظیم کرنے کی وجہ سے عرش اعظم ہلتا ہے. استغفار کے سنی مسلمانوں, ہوش و خیرت کو اپنے ذہن و دماغ کو سنبھال کے رکھنا, قیامت کے دن چھوڑا کسی کو نہیں جائے گا. تم نے پیسہ کمایا ہے, رب قدیر فرمائے گا وقفہم انہم مسئولون, ان کو روکو ان سے سوال ہوگا. سرکار فرماتے ہیں 4 سوال ہوں گے. جوان سے پوچھا جائے گا تو نے جوانی گزاری کہاں ہے, پوچھا جائے گا یہ تو بتا تو نے مال کمایا کہاں سے تھا اور خرچ کہاں کیا ہے. یہی کہو گے قوالوں کے لیے خرچ کیا ہے, یہی کہو گے ڈھول تاشے کے لیے خرچ کیا ہے, یہی کہو گے کہ میں نے جوا کھیلنے والے تاشوں کے نام پر لٹا کر اپنی زندگی کو تباہ کیا ہے. کیا جواب دو گے رب قدیر کی بارگاہ میں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مزامیر کا موقع نہیں تھا, بغیر مزامیر کی وہ قوالی ہو رہی تھی, لیکن آج کے دور میں ساری خرافاتیں ہوتی ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہاں تو مقابلے کرائے جاتے ہیں, کمپٹیشن کرایا جاتا ہے. مرد و عورت جن کا آپس میں ملنا بھی جائز نہیں ہے ان کو سامنے بٹھا کر کے مقابلے ہوتے ہیں. اور یہی میری قوم کا نوجوان جس کا نعرہ لگتا ہے ہم تو امام اعظم سے پیار کرتے ہیں, ہمیں تو ولیوں سے پیار ہے. میں نے کہا تو ولیوں سے پیار کرنے کا دعویٰ ضرور کر رہا ہے, لیکن ایک بار سچے دل سے یہ سوچ لیا ہوتا قوالی کرا کے تو نے حضرت مخدوم کو کتنا ناراض کیا ہے, قوالی کرا کے صاحب قبر کو کتنا ناراض کیا ہے. میاں چلے تھے فیضان لے لے, لیکن ولی کی طرف سے رحمت نہیں زحمت لے کر. کڑوی بات ہے مگر پی لیجئے گا. مجھے اس کی کوئی فکر نہیں رہتی ہے کہ مجھے کوئی بلائے دوبارہ نہ بلائے. میاں میں اس خیال سے جاتا ہی نہیں ہوں, میں تو ہر جگہ اس خیال سے جاتا ہوں کہ پہلی بار آیا ہوں دوبارہ نہیں آیا. لیکن پیغام بتا کے جاؤں گا, کسی کے نستر چبھے یا دل میں لگے یاد رکھنا جب تک کڑوا جام نہیں پلایا جاتا شوگر کی بیماری بھی دور ہونے کا نام نہیں لیتا. اس بزم سے مقصود ہے اصلاح مفاسد, نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن. یار تم نے پیسے جمع کیے تھے تو میں بتا رہا ہوں کرنا کیا چاہیے تھا. ان بچیوں کو 1100 نہیں 11,000 دیتے اور کہتے میرے مولا ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ سچی کنیز فاطمہ بنتی نظر آ رہی ہے. توجہ ہے, چہروں پر مسکراہٹ آنا چاہیے ورنہ میں فیصلہ کر لوں گا کس کے چہرے پر کتنا بج رہا ہے. مجھے چہرے پڑھنا آتے ہیں, دل پڑھنا نہیں آتے, لیکن چہرے پڑھ لیتا ہوں, جو دکھتا ہے وہ سمجھ میں آ جاتا. اور کر رہے ہیں آپ
پیچھے والے حضرات جو کرسیوں پر بیٹھے ہیں وہ کرسی پر بیٹھ کر مست نہ ہو جائیں بلکہ الست ہو جائیں. سمجھ گئے نا؟ اور ایسے مست ہو، اگر مست ہونا بھی ہے تو ایسے ہو جیسے بریلی والے نے ذہن دیا اور کہا جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سب. توجہ ہے نا؟ نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت، عشق محبت عشق محبت، پیار محبت پیار محبت، فیضان حضور تاج الشریعہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. توجہ ہے؟ غور کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم ارجی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آئے اور آنے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ حضرت ابراہیم ارجی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آتے ہیں، آنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ اس محفل سما میں نہیں بیٹھتے بلکہ دور جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ایک صاحب کشف و کرامت بزرگ آئے، آنے کے بعد سلام کیا اور کہنے لگے ابراہیم ارجی آپ کو کیا ہوا؟ وہاں تو محفل سما چل رہی ہے، آپ جاتے کیوں نہیں؟ حضرت ابراہیم ارجی نے ایک ہی جملہ بولا، آپ تو صاحب کشف و کرامت ہے، قبر کے اندر کا حال آپ کو پتا ہے، جائیے ذرا خواجہ قطب کو دیکھ کر کے آئیے وہ کس حالت میں ہے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں وہ ولی جاتے ہیں، حاضری دے کر کے آتے ہیں. ایک ایک آدمی کی توجہ چاہوں گا، چہرہ دائیں بائیں نہ کیجیے، جس کو دیکھنا ہے بعد میں دیکھنا، ابھی مجھے دیکھیے، میں آپ کو سنانے آیا ہوں، ورنہ مجھے اتنا لمبا سفر کرنے کی کیا ضرورت تھی. دن میں مکمل سب میں نے الحمدللہ مکمل کلاس کیا، 5 گھنٹہ بچوں کو سنا کر کے آیا ہوں، اس کے بعد پھر لمبا سفر کر کے یہاں چلا آیا. اس کے بعد بھی اگر آپ کی نظریں ہٹے گی اور مجھ پر نہیں دمے گی تو پھر اس کے بعد میرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا. حضرت ابراہیم ارجی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا آپ تو صاحب کشف و کرامت ہے، اندر جائے. اور جانے کے بعد دیکھے انہوں نے سلام کیا، فاتحہ پڑھی، مراقبے میں چلے گئے، نظر ماری تو کیا دیکھا؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے. اب سنیں، جو قوالیوں کے نام پہ پیسہ لٹاتے ہیں اب ان کا حال بھی معلوم کیجئے، وہ ولی کو خوش نہیں ناراض کر رہے ہیں، اسی سے فیصلہ ہو جائے گا. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں آپ وہاں پر گئے، جانے کے بعد مراقبے میں ہے، نظر ماری، جیسے ہی قبر پہ نظر ماری قبر کے اندر کا حال پتا چلا. کیا دیکھا؟ خواجہ قطب ہے، چہرے پر جلال ہے، غصے کے عالم میں ہے، جلال میں ہے، غصے میں ہے، اور فارسی زبان میں فرما رہے ہیں ای بدبختہ وقت مارا پریشان کردان، ان کم وقت قوالوں نے میرے وقت کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. پتا چلا جس ولی کی بارگاہ میں آج کے دور میں محفل سوا سجتی ہے وہ ولی خوش نہیں ہوتا ہے، اس کے وقت کو برباد کر دیا جاتا ہے. اگر آباد کرنا ہے تو اس ولی سے پوچھو کیسے آباد ہوگا، تو کہے گا وہی قرآن پڑھو جو نیزے پر رہ کر امام حسین نے کربلا میں پڑھ لیا تھا، وہی قرآن پڑھو جس کو ابو بکر صدیق اکبر نے پتھر کھا کر کے پڑھا تھا، وہی قرآن پڑھو جس کو بلال حبشی نے تفتیح الریت پر پڑھا تھا، وہی قرآن پڑھو جو مدینے والے نے مقام طائب میں پڑھ کے بتا دیا تھا. تمہیں پریشانی ہو، خوشحالیاں ہو، اس میں دنیا کی خرافات نہیں کرنا ہے بلکہ مصطفیٰ کریم کی بات کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اعلی حضرت، تعلیمات اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ ہے اصل زندگی. اللہ کرے آپ کو توفیق ہو جائے. آپ پیسہ جمع کیجئے، منع کون کرتا ہے، لیکن پیسہ جمع کریں تو آس پڑوس میں دیکھیں کوئی سنی صحیح العقیدہ پکی ٹناٹن بچی ایسی تو نہیں جس کے باپ کے پاس شادی کرنے کے لیے پیسہ نہ ہو. پھر صاحب بازار سے جا کے عرض کیجئے حضور آپ کے ایصال ثواب کی نیت سے ہم ان بچیوں کی شادی کروانا چاہ رہے ہیں. تم اوپر کسی بچی کی عزت اور وقار کو پاک کا پاس و لحاظ رکھو گے، قبر کے اندر ولی تمہاری عزت کو بڑھا دے گا. سبحان اللہ. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ میاں وہ جو کرتی ہے ہماری قوم وہ شریعت نہیں ہے، طبیعت ہے، طبیعت. اب طبیعت پر تباہ ہونا ہے تو ہو جائے، شریعت پر قربان ہونا ہے تو ہو جائے. قرآن کہتا ہے فمن شاء منکم فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. ہم نے تو حق اور باطل کا راستہ کلیئر کر دیا ہے، اب جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے. سمجھ گئے بھائی؟ آپ قابل مبارکباد. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ابھی میں نے تقریر شروع نہیں کی ہے، بات آ گئی تھی، مبارکباد پیش کرنے میں اتنی لمبی بات ہو گئی. سمجھ گئے؟
اب آگے بڑھنے کی اجازت ہے؟ یار ادھر سے چہروں پر مسکراہٹ بھی غائب ہے، سبحان اللہ کی صدا بھی غائب ہے۔ میں اصل میں ایسے خاموش ماحول میں بولنے کا عادی نہیں، معاف کیجئے گا، آپ میرے اپنے ہیں، دائیں طرف بیٹھے ہیں، اگر میرا دائنا ہاتھ ہی کمزور ہوگا تو پھر بائیں سے کروں گا کیا؟ جی نہیں، سبحان اللہ بولیے، تھوڑا سا آگے اور آ جائیے، امام صاحب آپ آگے آئیے، چہرہ دکھے تو صحیح، بار بار مڑنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ اور تھوڑی دیر کے لیے مجھے قبلہ بنا لیجئے، جب آپ نے کہہ دیا مولانا شہزاد صاحب قبلہ تو تھوڑی دیر قبلہ ہی مان لیجئے۔ توجہ ہے؟ اللہ سلامت رکھے آپ کو، آپ کے جتنے مال کو یہاں خرچ کیا جا رہا ہے، جو خرچ کر رہے ہیں، اللہ اس کو بھی قبول فرمائے۔ اب حضرت جناب صابر صاحب نے آپ نے بڑے صبر کے ساتھ، یہ نام بھی ان کا صابر ہے، کلام بھی بڑے صبر سے پڑھتے ہیں اور سننے والے بھی بڑے صبر سے سنتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں ایک دو شعر میں بھی پڑھ دوں اگر آواز ساتھ دے دو، ہے نا؟ اجازت ہے؟ ان کا مانگتا، ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے۔ اب تھوڑا سا ایکو دیجیے، ہلکا سا۔ ان کا مانگتا، اب بھئی جو منگتا بن کے بیٹھا ہے نا، تو منگتا جس کا ہم کھاتے ہیں اسی کے گل۔ مفتی اعظم فرماتے ہیں کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ تو میاں جس کا کھاتے ہو نا، میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ ان کا مانگتا، سب لوگ میرے ساتھ مل کر پڑھیں، ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے۔ ان کا مانگتا، ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے۔ یہ حوالے، یہ حوالے ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے۔ یہ حوالے ہمیں رسوا، اونچی آواز میں بولے نا یار، جس سے رسوائی، جس کے صدقے میں رسوائی بچی ہے، کم سے کم اسی کے نام پر اس کی طرف لو لگا کر بولتے ہیں، ہم یہ حوالے ہمیں رسوا۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ سرکار کے منگتا ہے نا، آپ کے پاس پڑوس میں بھی کوئی مدرسہ اگر بدعقیدہ کا کھلا ہو تو یاد رکھنا، اس بدعقیدہ کے مدرسے میں کسی بچے کو بھیجنا یہ جہنم کا ایندھن بنانا۔ آپ کے مدرسے، آپ کے یہاں کوئی بڑا مدرسہ نہ بھی ہو، سنیوں کا مکتب ہے، مکتب میں پڑھائیے۔ بڑا مدرسہ سنی سے العقیدہ کا مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند، کسی عالم دین کا، کسی پیر و فقیر کا اگر کوئی مدرسہ ہے وہاں بھیجیے، یہاں نہیں تو تھوڑا دور بھیج دیجیے۔ سرکار فرماتے اطلب العلم، اطلب العلم ولو بالصین، سرکار نے فرمایا علم حاصل کرو اگرچہ ملک چین جانا پڑے۔ یہاں پر ملک چین سے مراد یہ ہے کہ دور جانا پڑے، تب بھی علم دین حاصل کرنا ضروری ہے۔ آپ کبھی بھی کسی بدعقیدہ کے مدرسے میں اپنے بچے کو پڑھنے مت بھیجنا، اس لیے کہ حضرت علامہ ابن سیرین، محمد ابن سیرین جن کو کہا جاتا ہے، جن کا عالم یہ ہے، وہ بڑے محدث بھی ہیں، قرآن و حدیث سے خواب کی تعبیر بتانے والے بڑے بزرگ بھی ہیں۔ ان کے قول کو امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم شریف کے اندر، جو بخاری شریف کے بعد دوسرے نمبر پر آتی ہے، پوری دنیا میں سب سے بڑی کتاب قرآن پاک ہے، دوسرا نمبر بخاری کا ہے، تیسرا نمبر مسلم شریف کا ہے۔ محبت سے بولو یار سبحان اللہ، مسلم شریف کا ہے۔ اسی مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت محمد ابن سیرین کا قول ہے، یہ تابعی ہے غالباً، ان کے تعلق سے حضرت امام مسلم فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم۔ اے دنیا والو یاد رکھو، یہ دین کا علم ہے، دین کا علم، یہ کیمسٹری بایو نہیں، یہ فزکس نہیں، یہ آپ کا میتھمیٹکس نہیں، انگلش لٹریچر نہیں،
نہیں، آپ کا یہ ہندی سہتے نہیں ہے، بلکہ کس چیز کا علم ہے؟ فرمایا یہ قرآن کا علم ہے، یہ حدیث کا علم ہے، یہ فقہ کا علم ہے، یہ آپ کے مسئلے مسائل کا علم ہے، یہ شریعت کا علم ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے یہ چہیتے عاشق فرماتے ہیں اگر یہ علم حاصل کرنا ہے تو ایسا نہیں ارے بھائی ہمیں تو قرآن سکھانا ہے کہیں بھی بھیج دیں گے، ہمیں تو نماز سکھانا ہے کہیں بھی بھیج دیں گے، ہمیں تو دین سکھانا ہے کہیں بھی بھیج دیں گے۔ ہم نے کہا نہیں، حضرت محمد ابن سیرین فرماتے ہیں فانظروا امن تاخذون دینکم، دین پہلے نہ سکھانا، دین بعد میں سکھانا، پہلے یہ دیکھو دین سکھانے والا دیوبندی تو نہیں ہے، دین سکھانے والا وہابی تو نہیں ہے، دین سکھانے والا رافضی تو نہیں ہے، دین سکھانے والا نیم رافضی تو نہیں ہے، دین سکھانے والا سنے کلی تو نہیں ہے۔ یاد رکھنا اگر تم نے کسی بچے کو کسی دیوبندی کے یہاں پڑھنے کے لیے بھیجا وہ دیوبندی استاد بنے گا، اور آپ جانتے ہیں استاد کے لیے بچہ کھڑا ہوتا ہے، اونچا بولو کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب وہ کھڑا ہونا اس کی تعظیم کرے گا۔ سرکار فرماتے ہیں من وقر صاحب بدعت فقد حطم الاسلام، جو کسی بدعتی کی تعظیم کرتا ہے وہ اسلام کو ڈھا دیا کرتا ہے۔ ارے علیہ ہم نے دین سیکھنے کے لیے بھیجا ہے، اسلام کو ڈھانے کے لیے نہیں۔ دین سیکھنے کے بعد وہ اسلام کو بلند کرے، اسلام کا پرچم بلند کرے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے ہوگا؟ میں نے کہا یہ اسی وقت ہوگا جب پڑھنے والا بھی سنی ہو اور پڑھانے والا بھی عاشق اعلیٰ حضرت نظر آئے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تعلیمات اعلی حضرت، پیغام اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، قلق اعلی حضرت، خنجر اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب بھیا سنیے ذرا، میں ابھی چند دنوں پہلے حیدرآباد گیا، حیدرآباد جانا تھا مجھے، اچانک میں نے سوچا مونچھ بڑی ہے کیونکہ سفر میں مسلسل تھا۔ اب یہ مہینہ بھی الحمدللہ تقریباً 2-3 دن ہی خالی ہوئے، باقی مسلسل پروگرام میں رہا اور دن میں کلاس بھی کرنا رہا۔ یہ میرے بزرگوں کی کرم نوازی ہے، میں انہی بزرگوں سے استغاثہ کرتا ہوں جن کے لیے اعلیٰ حضرت نے کہا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ سمجھ گئے آپ؟ تو حیدرآباد کی سرزمین پر میں گیا نائی کے پاس ہیئر کٹنگ کرانے کے لیے، اور جیسے ہی گیا تو میں نے پوچھا نام کیا ہے، اس نے بتایا مسلمان تھا۔ میں نے کہا کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو کہنے لگا مراد آباد۔ اب چونکہ میرا آبائی وطن تو بریلی شریف ہی ہے، لیکن ہجرت کر کے ہم ڈسٹرکٹ رامپور چلے گئے جس کا اصل نام مصطفیٰ آباد۔ اب وہ مصطفیٰ آباد یعنی رامپور اور اس کے علاوہ مراد آباد آس پاس میں نے کہا تم تو پڑوسی معلوم ہوتے ہو۔ اس کے بعد میں نے ایک جملہ بولا، کام کی بات بتا رہا ہوں، واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، اساطیر الاولین نہیں ہے، پچھلے زمانے کے قصے نہیں سنا رہا ہوں بھائی، میں ایک کام کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ فرق کیا ہے؟ اس نے کہا سنیے، کہا کہ حضرت آپ وہاں کے رہنے والے؟ میں نے کہا کس کو مانتے ہو؟ کہنے لگا امام احمد رضا خان کو مانتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں اسٹیجوں پر مسلکی اعلیٰ حضرت کا نعرہ کیوں؟ میں نے کہا میں بتا رہا ہوں کیوں۔ ایک فہرست تیار کرو، ایک لسٹ تیار کرو، لسٹ، اور لسٹ تیار کرنے کے بعد نام لکھتے چلے جاؤ۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، نام لکھتے چلے جاؤ۔ ہم نے کہا پہلے نام لکھیں گے کس کا؟ ہندوستان کے راجہ کا نام لکھیں گے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا نام لکھا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا نام لکھا، حمید الدین ناگوری کا نام لکھا، صابر پاک کلیری کا نام لکھا، مخدوم اشرف جہانگیر شمنانی کا نام لکھا، حضرت شادی محمد شیر میاں کا نام لکھا، حضرت امین شریعت کا نام لکھا، سرکار تاج شریعت کا نام لکھا۔ ہم نے کہا لاش میں جا کر امام احمد رضا خان کا نام لکھ دیتے ہیں، ایک لسٹ تیار کی جائے، اور جانے کے بعد دنیا کے بالکل آخری کونے میں چلے جائیے جہاں سنی بسیں ہو، اور اس کے بعد پڑھتے چلے جائے۔ حالانکہ ایک بات یاد رکھیے گا، میں سارے بزرگوں کی تعظیم کرتا ہوں، سارے بزرگ میرے سر کا تاج ہے، وہ میرے آقا ہے، لیکن اللہ نے ہر ایک کو الگ الگ عطا دی ہے، ہر ایک کو الگ الگ نعمت عطا فرمائی ہے۔ غریبوں کو کیسے پالا جائے اگر یہ دیکھنا ہے تو اجمیر جانا ہوگا، صبر کیسے دیا جائے تو کلیہ شریف جانا ہوگا۔ اگر حضرت ہے اسی طریقے سے ہم کس طریقے سے درود پڑھیں، درود کی عادت کیسی ہو، اگر یہ سیکھنا ہے تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں جانا ہوگا۔ اگر بھوت پریت کو دور کرنا ہے تو مخدوم اشرف جہانگیر شمنانی کی بارگاہ میں جانا ہوگا۔ ہم نے کہا پیارے یہ ساری کیفیتیں ہیں، لیکن اگر آپ کو علم سیکھنا ہے، مسلک کی پہچان کرانا ہے، عقیدے کی حفاظت کروانا ہے، سرکار عالم غیب ہے، یہ سیکھنا ہے تو کس کے پاس جانا ہوگا؟ ہم کہیں گے احمد رضا خان کے پاس جانا ہوگا۔ ہم نے کہا آپ کہیں گے
وہ کیسے؟ ہم نے کہا اس لیے آپ جانتے ہو یار، ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ علاج کرتا ہے۔ آپ کا یہ جلسہ ہو رہا ہے، اس جلسے کے اندر آپ نے کسی ڈاکٹر سے تقریر کے لیے کیوں نہیں بلایا؟ آپ کہیں گے مولانا آپ مینٹلی پیشنٹ تو نہیں ہے۔ میں کہوں گا کیا ہوا؟ کہیں گے یار ڈاکٹر کا کام تقریر کرنا نہیں ہے۔ ہم نے کہا یار اتنا سمجھتا ہے تو پھر سمجھنا اللہ نے ہر ایک کو الگ الگ عطائیں دی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان میں اسلام کو پھیلانے والے ہیں، امام احمد رضا خان اسلام کو بچانے والے ہیں، کون اعلیٰ حضرت ہے؟ ہم نے کہا لسٹ تیار کرنے کے بعد اس کے پاس چلا جا، ہندوستان کے نہیں دنیا کے آخری کونے پر جہاں سنی مسلمان بستا ہو، اس کے بعد کہے آپ نام لیتا چلا جا، ہر ایک بزرگ کا نام لے اور کہے تمہارا مسلک ان سے پہچانا جاتا ہے، کہے گا نہیں ان سے پہچانا جاتا ہے، کہے گا نہیں ان سے پہچانا جاتا ہے، کہے گا نہیں لاش میں جا کر جب نام لوگے تمہارا مسلک کس سے پہچانا جاتا ہے تو وہ کہے گا میرا مسلک امام احمد رضا خان سے پہچانا جاتا ہے۔ ہم نے کہا جب تیرے مسلک کی پہچان احمد رضا خان سے ہو گئی تو کہتا کیوں نہیں وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس شخص دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، مرکز اہل سنت بریلی شریف، نعرہ تکبیر، نعرہ۔ جو لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ کیمرے بند کر دیں۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ کو مسئلہ پتا ہو لیکن مجھے نظر نہیں آیا۔ اِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ، سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ان کو ہوگا جو تصویر کھینچتے یا کھنچواتے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ آپ اب یہ مت کہیے گا فلاں مولانا کر رہا ہے، کوئی مولانا کرے، کوئی مولوی کرے، مجھ جیسا کوئی ہو، دوسرا ہو، کسی کے کرنے سے ہم حجت نہیں بناتے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کسی کے کرنے سے کوئی حرام کام جائز نہیں ہو جاتا۔ شریعت رہتی ہے، طبیعت رہا کرتی ہے۔ کسی کو جملہ سمجھ میں آئے تو آئے، نہ آئے تو نہ آئے، میرا مقصد صرف پہنچانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام صرف پہنچانا ہے، باقی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے توفیق عطا فرمائے۔ بات سمجھ میں آگئی بھئی آپ کے؟ ارے بات سمجھ میں آئی؟ میں نے یہ شعر پڑھا تھا ان کا منگتا ہوں، میں وہی پلٹ کے لے کر کے آ رہا۔ ہمارے سنیوں کو کوئی بدعقیدہ کبھی کبھی پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے یار منگتا کس کا منگتا ہے؟ بولے میں ان کا منگتا ہوں۔ ہم نے کہا ان کا منگتا ہوں، بولا کس کا منگتا؟ کہنے لگا یار مدینے والے کا منگتا ہوں۔ بدعقیدہ نے فوراً ذہن خراب کرنا شروع کر دیا، اس لیے کہ یہ وہی ہے جن کو قرآن نے یہ سرٹیفکیٹ دیا، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، لوگوں کے ذہن میں، لوگوں کے دلوں کے اندر جو غلط وسوسے ڈالتے ہیں، بہکاتے ہیں، وہ انسانی شکل میں شیطان بھی ہوتے ہیں اور شیطانی شکل میں بھی شیطان ہوا کرتے ہیں۔ یہ دونوں طرح کے ہیں۔ یہ تو قرآن پاک میں اللہ نے بالکل آخری صورت کے اندر اس کو کلیئر کر دیا ہے۔ اب ذرا توجہ فرمائیے گا، غور کیجئے گا اور محبت سے بولیے گا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہمارے سنی کو پکڑ لیا بھائی، پکڑنے کے بعد کہہ دیا تو سرکار سے مانگتا ہے۔ ابے مانگنا یہ شرک بولتے ہیں، ارے سنا ہے؟ نہ سنا ہو تو آج سن لیجیے، سمجھ گئے کیا بولیں گے؟ شرک ہے، خدا سے مانگنا چاہیے۔ اصل میں یہ بیوقوف قسم کے لوگ قرآن کی آیتیں نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ میں بتا رہا ہوں، مجھے ایک بات یہ بتائیے، فیصلہ کس کا ہے حقیقت میں؟ سمجھا بولو، اللہ کا۔ اللہ کا فیصلہ ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ۔ اس کو میں تقریر کے انداز میں نہیں، تدریس یعنی ٹیچنگ کے انداز میں سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ بات ذہن میں بیٹھ جائے۔ کیا فیصلہ کس کا؟ اونچا جلدی بولو یار، فیصلہ کس کا ہے؟ سارے لوگ بولے فیصلہ کس کا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ، فیصلہ صرف اللہ کا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن دوسری جگہ قرآن نے کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، کس سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ محبوب مجھے تیرے رب، یعنی اپنی قسم اللہ تعالیٰ یاد فرما رہا۔ قسم کھانا مت بولنا بھیا، اللہ کے لیے قسم کھانا مت بول دینا، قسم اٹھانا یا قسم یاد فرمانا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا یاد فرمانا، کھاتا بندہ ہے خدا نہیں کھاتا۔
ऊंचा बोलो यार, ऐसे जुमले भी नहीं बोलना अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए। जरा तवज्जो फरमाइएगा, सरकार के लिए कुरान ने क्या कहा, तेरे रब की कसम वो बंदे कभी मोमिन हो ही नहीं सकते जो अपने झगड़ों में, आपसी इख्तलाफात में तुझे अपना हकम फैसल न मान ले, तेरा फैसला कबूल न कर। हमने कहा यार सुन्नी क्या बोल रहा है, तू अभी ये कह के आया था फैसला अल्लाह का है, फैसला अल्लाह का है, और यहाँ तू कह रहा है कुरान पाक ये कह रहा है तेरे रब की कसम है वो लोग मोमिन हो ही नहीं सकते जब तक कि मोहम्मद अरबी का फैसला न मान ले। अभी तो तूने कहा था फैसला अल्लाह का है, यहाँ कह रहा है फैसला मोहम्मद अरबी का है। टकराव नजर आ रहा है। हमने कहा बज़ाहिर टकराव है, लेकिन हकीकत में कोई टकराव नहीं। हकीकत में फैसला अल्लाह का है, लेकिन अल्लाह की अता करने से मुस्तफा का भी फैसला है, और मुस्तफा करीम का ऐसा फैसला है अगर कोई नहीं मानेगा कभी मोमिन नहीं होगा। इसका मतलब हकीकत में फैसला अल्लाह का और अल्लाह के देने से। पूछा बोलो यार, अब तो मसला क्लियर हुआ। हाथ तो नहीं जा रही है, दिमाग में बैठ रही है कि नहीं। ये बदअकीदा कहां गुमराह करता, कहां जाके बहकाता, आधा बयान करेगा आधा छोड़ेगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं नमाज क्या है, जल्दी बोलो, नमाज क्या है, कहां है फर्ज? तो आप कहेंगे अकीमुस्सलाह, कुरान कहता है नमाज कायम करो, देखो फर्ज है, और यकीनन फर्ज है। हमने कहा नमाज फर्ज है तो नमाज पढ़ना चाहिए। अरे भूलो यार, जल्दी जल्दी पढ़ना चाहिए ना। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह। ईमान वालों, नमाज पढ़ना तो दूर की बात, नमाज के करीब भी मत जाओ। यही खैर मुकल्लिदीन का जवाब दे रहा हूं जो आदि नॉलेज लेकर के हमारे सुन्नियों को गुमराह करते हैं। ये वहाबी बदअकीदा यही तो करते हैं, हमारा सुन्नी पढ़ता ही नहीं। काश आला हजरत को पढ़ लेता तो फिर समझ में आता हर जगह मसलकी आला हजरत का नारा क्यों लग रहा है। इसलिए कि आला हजरत वो है जिन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है। अगर इल्मे गैब पर हमला हुआ, आला हजरत ने 4 किताबें लिखी। अगर हजरत उमर फारूक आजम और हजरत अबू बकर की खिलाफत का इनकार हुआ, तब आला हजरत ने मतलउल कमरैन लिखी। और इसी तरीके से जब आला हजरत के दौर में यह हुआ कि जमीन घूमती है, आसमान के अंदर चीजें नहीं घूमती, तब आला हजरत ने फौजे मुबीन तररते हरकते जमीन लिखे, साइंसदानों की बोलती बंद कर दी है। नुज़ूल आयात फुरकान बेसुकून जमीन और आसमान लिखकर यह बता दिया है कि आज तक हिंदुस्तान के बाहर, चाहे वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी हो, या दीगर हो, लंदन की यूनिवर्सिटी हो, या अमेरिका की हो, यूसी की हो, यूके की हो, कहीं की हो, ये सब झूठ पढ़ा रहे हैं। सच्ची बात यह है जमीन नहीं हिलती है, जमीन हरकत में नहीं है, जमीन एक्शन में नहीं है, बल्कि आसमान के अंदर जितनी चीजें हैं वो सारी चीजें हरकत में है, वो सारी चीजें गर्दिश में है। आला हजरत के दौर में जब एतराज हुआ और कहा जीडीपी गिर रही है, किस तरीके से बढ़ाया जाए, मुसलमानों की मुआशी हालत कैसे बेहतर की जाए, मुसलमानों का बिजनेस कैसे स्ट्रॉन्ग हो, तब आला हजरत ने पूरी किताब लिखी तदबीर फलाह नजातो इस्लाह। जब आला हजरत के दौर में यह बात आई कि हम जो बोलते हैं ये आवाज खत्म होती है या बाकी रहती है, तब आला हजरत ने कहा बाकी रहती है। पूरी किताब लिख दी अल-हुक्म शाफिया लिहुक्म फुनून जिराफिया। मैंने कहा अहमद रजा खान को कहां तलाश करोगे, अगर दीन का इल्म है वहां अहमद रजा खान की किताब नजर आती है, अगर दुनिया का इल्म है वहां अहमद रजा खान की किताब नजर आती है। हमने जब आला हजरत की किताबों के पेजेस को उनको जोड़ने के बाद, काउंट करने के बाद जब डिवाइड किया तो नतीजा यह निकला अहमद रजा खान ने हर 5 घंटे के अंदर अपनी जिंदगी के 63 साल जिंदगी 68 इयर्स की जिंदगी में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने हर 5 घंटे के अंदर अपनी कौम को एक किताब लिख करके अता फरमाया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह। बात चल रही थी, बदअकीदा ने कहा यार खुदा से मांगो, मुस्तफा से क्यों मांगते हो, शिर्क हो गया। अब कहो कि बदअकीदा ये बता, फैसला तो अल्लाह का है, लेकिन मुस्तफा का फैसला भी कुरान जिक्र कर रहा है। अब हम क्या कहें, किस पर शिर्क का फतवा लगाएं, खुदाए ताला पर अल-आयाज़ु बिल्लाह। बोलो
अरे बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसका मतलब कुरान के अंदर दो तरह की आयतें, कुछ आयतें वो हैं जिनसे ये पता चलता है कि हकीकत में अल्लाह ताला है, और कुछ आयतें ऐसे हैं जिनसे पता चलता है अल्लाह के देने से उसके बंदे भी उन सारी चीजों को किया करते हैं। अब जरा गौर फरमाइएगा यार, ये तवज्जो हटना चाहिए, दाएं बाएं बातचीत बिल्कुल ना कीजिए, मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। मैं दिल की बात दे रहा हूँ, अज दिल खेजत पर दिल लेजर, दिल से जो बात निकलती है वो दिल पे जाकर ही अटैक किया करती है, असर किया करती है। अगर आपके मुंह के अंदर जबान है और जबान में ताकत है और ताकत का इस्तेमाल करना जानते हैं तो मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। जरा गौर कीजिएगा मेरी तरफ। हमारे सुन्नियों कभी कभी बदअकीदा ये कहता है, उससे एक बात ये कहिएगा, अल्लाह देता है या इंसान देता है? बोलो जल्दी बोलो, कौन देता है? अल्लाह देता है। औलाद कौन देता है? ऊंचा बोलिए, औलाद कौन देता है? अल्लाह देता। हमारे सुन्नी ने कह दिया, ख्वाजा गरीब नवाज करम फरमाइए मुझे बेटा मिल जाए। अब्बास इसके दिल में तकलीफ ही तकलीफ। कहा क्यों? कहा कि खुदा से मांगना चाहिए। मैंने कहा फिर जिब्रील अमीन पे क्या फतवा लगाए? पहले इनकी आवाज नहीं आ रही, मुझे आवाज आना चाहिए, वैसे नहीं आ रही है। समझदार लोग हैं आप, अल्लाह सलामत रखे आपको। जरा बुलंद आवाज से बोले, सुनिए मुझे, मगर बिल्कुल सुन होकर नहीं, बोल करके सुनिए, है ना, बोल करके सुनना है। जरा तवज्जो फरमाना। हजरत जिब्रील अमीन आए, हजरत मरियम के पास आए, किसके? नबी की माँ के पास, और कहा इन्नमा अना रसूल रब्बिक लिअहबा लकी गुलामन ज़किया। कहा हजरत मरियम ने कहा तुम कौन हो, क्यों आए हो, मेरे करीब क्यों आए? तो आपने फरमाया मैं अल्लाह का भेजा हुआ हूँ, तुम्हारे रब का भेजा हुआ हूँ। थे कौन? हजरत जिब्रील अमीन थे। अब आगे क्या बोलते हैं? मैं आया इसलिए हूँ ताकि तुम्हें पाकीज़ा बेटा अता कर दूं। देने वाला तो औलाद देने वाला तो खुदा है। जिब्रील अमीन क्या कह रहे हैं? अरे बोलो ना यार, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दे भैया, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दे, थोड़ा कर्म कर दे, अल्लाह सलामत रखे। हालत तवज्जो है, तवज्जो है ना आपकी? जरा गौर कीजिए और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अब मुझे बताएं, औलाद तो अल्लाह अता फरमा रहा है, लेकिन जिब्रील अमीन क्या कह रहे हैं? जिब्रील अमीन कहते हैं इन्नमा अना रसूल रब्बिक लिअहबा लकी गुलामन ज़किया। हमने कहा जिब्रील अमीन तुम कैसे दोगे? कहा अल्लाह ने भेजा है ना मुझे, तो अल्लाह की अता ही से तो दूंगा। फूकी किसने? फूक किसने मारी? ऊंचा बोलो। हजरत जिब्रील अमीन ने मारी। उसके बाद हुआ क्या? हजरत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हामिला हो जाती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह नबीउल्लाह अब्दुल्लाह तशरीफ लेकर के आ रहे हैं। मोहब्बत से बोलो यार सुभान अल्लाह, आवाज़ें बुलंद होना चाहिए। एक नबी की बात आ गई है, नबी की माँ की बात आ गई है। हमने कहा बदअकीदा तो आधा पढ़ता है आधा छोड़ता है, ऐसी जैसे कुरान कहता है ईमान वालों ऐ नमाज के करीब मत जाओ। हमने कहा यार ये तो अजीब मामला है, हम तो ये पढ़ के आए थे इन्ना सलात कानत अलल मोमिनीना किताबम मौकूता, नमाज ईमान वालों पर मुतअय्यन वक्त में फर्ज की गई है। कुरान ने कहा अकीमुस्सला अकीमुस्सला अकीमुस्सला, अरे नमाज पढ़ते रहो, नमाज पढ़ते रहो, नमाज पढ़ते रहो। लेकिन यही कुरान पाक की आयत है ईमान वालों नमाज के करीब भी ना जाओ। हमने बदअकीदा का हाथ पकड़ा, कम वक्त आगे तो पढ़ दे। उसने कहा वान तुम सुकारा, हमने कहा मसला क्लियर हो गया। कुरान बोला ईमान वालों नमाज के करीब मत जाओ मगर जब नशे की हालत में। अब तो समझ में आया? हमने कहा यही करता है बदअकीदा। आधी बात बोलेगा कि देखो अल्लाह फरमा रहा है मैं देता हूँ मैं देता हूँ मैं देता हूँ। हमने कहा यकीनन खुदा देता है, खुदा ताला अता करता है, लेकिन जब खुदा किसी को पावरफुल बना दे तो वो भी अल्लाह की अता से दे दिया करता है। अभी आऊंगा सैयदी गौसे पाक की तरफ, लेकिन आप इसी बीच के अंदर एक बात और सुनिए और मुझे बताइए शिफा कौन देता है? जरा जल्दी जल्दी बोले, शिफा कौन देता है? अल्लाह देता है। हजरत इब्राहिम ने कहा, उनके कौल की हिकायत कुरान ने की 19वें पारे में, वैदा मरिदतु फहुव यशफीन, जब मैं बीमार होता हूँ कहा अल्लाह मुझे शिफा अता फरमाया करता है। भैया तवज्जो हट तो नहीं रही है आपकी? डटी रहे, हटी नहीं रहे, बल्कि डटी रहना चाहिए और मोहब्बत से बोलते जाइए। क्या कहा कुरान ने? कहा हजरत इब्राहिम के कौल की हिकायत की, कहा वैदा मरिदतु फहुव यशफीन। हजरत इब्राहिम कहते हैं मैं जब बीमार हो जाता हूँ अल्लाह मुझे शिफा देता है। लेकिन आओ हजरत ईसा से पूछते हैं, वो कहते हैं इन्नी अखलुकु लकुम मिनत तीनी कहयअति तैरी फअनफुकु फीही फयकूनु तैरन बिइज़निल्लाह व उबरिउल
अकमा वल अबरसा व अहजुल मौता बिइज़्निल्लाह। हमने कहा प्यारे जरा गौर कर, हजरत इब्राहिम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ अपनी कौम के लोगों से कहते हैं, कहते लोगों मैं मिट्टी से तुम्हारे लिए परिंदे की शक्ल बनाता हूँ, उसके अंदर सूर फूंकता हूँ, उसके अंदर सांस डालता हूँ, उसमें फूंक मारता हूँ, सूर नहीं फूंक मारता हूँ, फूंक मारने के बाद वो परिंदा बन जाता है। उसके बाद फरमाया अगर किसी को सफेद बर्स की यानी सफेद दाग की बीमारी है क्या मैं उसको शिफा दे दिया करता हूँ। और आपने फरमाया मैं मुर्दे को जिंदा कर दिया करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्यों? अल्लाह या रसूल, या रसूल, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छा एक बात बताइए, जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है ना? सब समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? यही तो मसलक के आला हजरत है। मैंने पढ़ा कहा, ये भी तो आप इमाम ही से पढ़ा, मैं अपने घर से नहीं ला रहा हूं, मेरे पास इतना इल्म का है, आला हजरत को पढ़ लेता हूं, समझ में आ जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आई बात आपके? जरा गौर फरमाइएगा, गौर कीजिएगा मेरी बात पर। कुरान ने क्या कहा, वइज़ा मरिदतु फहुव यशफीन। मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं सफेद बर्स वालों को शिफा भी देता हूँ, मुर्दों को जिंदा भी किया करता हूँ। अब एक जुमला बोल रहा हूँ, जरा गौर कीजिएगा, मौला कौन है तुम्हारा? अल्लाह मौला है। अरे बोलो ना, हमारा मौला कौन है? अल्लाह है। तो हजरत अली को मौला क्यों कहते हैं? अरे बोलो ना यार, जवाब मत दो, लेकिन कम से कम सुभान अल्लाह तो बोल जाओ। जवाब मैं दूंगा, घबराए कह रहे हैं। जब मुझे बुलाया है तकरीर करने के लिए तो मेरे ही सवाल मेरे ही जवाब, बस आप बोलते रहे मोहब्बत से। अल्लाह ताला हमारा मौला है। कुरान कहता है कुल लन युस्लिबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना। महबूब आप फरमा दीजिए हमें तो वही पहुंचता है जो हमारी तकदीर में अल्लाह ने लिख दिया है, और अल्लाह ही हमारा मौला। अल्लाह ही, ऊंचा बोलो, अल्लाह ही हमारा मौला है। हमने कहा तकदीर में लिखा है, तो तकदीर में तो ये भी लिखा था बरेली का मौलवी शहजादा आएगा, आने के बाद तकरीर करेगा, जश्न गौसुल वरा मुनाकिद किया जाएगा, एक बुजुर्ग का उर्स होगा, उसमें जलसा होगा, जलसे में सुनने के लिए लोग आएंगे। मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। यही तो वजह है, किसी बदअकीदा ने किसी सुन्नी से एक ही जुमला सवाल कर लिया, एक ही जुमला पूछ लिया, कहने लगा जश्न ईद मिलादुन नबी मनाता है, कहाँ लिखा है? सुन्नी भी समझदार था, कहने लगा सुन्नियों की तकदीर में लिखा हुआ। हमने कहा वो कैसे? अरे सुन्नी का जवाब अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के मुताबिक है। कुरान कहता है महबूब आप फरमा दीजिए हमें तो वही पहुंचता है जो अल्लाह ने हमारी तकदीर में लिखा है। तुम्हारी तकदीर में ये भी लिखा था तुम सुन्नी से उलकीदा होकर जिंदगी गुजारोगे, तुम्हारी तकदीर में ये भी लिखा था जश्न ईद मिलादुन नबी का मौका आएगा तुम उसके अंदर अपने घरों से निकल जाओगे। तुम्हारी तकदीर में ये भी लिखा था कि तुम अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आदम के नाम की महफिल सजाओगे। तुम्हारी तकदीर में ये भी लिखा था कि तुम मसलकी आला हजरत का नारा लगाओगे। ये सारी चीजें तुम्हारी तकदीर में लिखी थी, और जो तकदीर में लिखा होता है वो हमें पहुंचा करता है। बात चल रही थी कि मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों अल्लाह ताला कौन है? मौला है। ऊंचा बोलो अल्लाह कौन है? हमारा मौला है। हमने कहा अच्छा अल्लाह मौला है, कुरान ने क्लियर कर दिया, लेकिन अब आइए फइन्नल्लाहु व मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन वल मलाइकतु बाद ज़ालिका ज़हीर। अल्लाह ताला सूरह तहरीम के अंदर 28वें पारे की सबसे आखिरी सूरत के अंदर इरशाद फरमाता है, और क्या इरशाद फरमाता है? कहता है बेशक अल्लाह ताला ये भी मोहम्मद अरबी का मौला है, और जिब्रील भी मौला है मोहम्मद अरबी के, सारे नेक मोमिनीन भी मौला है, और उसके बाद ईमान फरिश्ते उनकी मदद के लिए तैयार है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, अभी तो आपने क्लियर किया था अल्लाह मौला है, लेकिन अल्लाह दूसरे पारे के अंदर यानी 29वें पारे के आखिरी सूरत में अल्लाह ये भी फरमाता है अल्लाह भी मोहम्मद अरबी का मौला है, फरिश्ते भी जिब्रील भी मौला है, और सारे ईमान वाले नेक परहेजगार मुसलमान भी मौला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कुरान से हटा तो नहीं? बोलो, कुरान की दोनों आयतें, ये भी मौला, अल्लाह कह रहा है मैं भी मौला, और दूसरी तरफ अल्लाह ने फरमाया मोहम्मद अरबी का मैं भी मौला, जिब्रील भी मौला। और इतना ही नहीं, बात को एकदम आम करते हुए फरमाया जितने भी सुन्नी से उलकीदा नेक मुसलमान हैं वो भी मुस्तफा करीम के मौला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सरकार ने क्या फरमाया?
غدیر خم کے موقع پر میرے نبی نے فرمایا من کنت مولا فعلی جن مولا من کنت مولا فعلی جن مولا من کنت مولا فعلی جن مولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. ہم نے کہا بد عقیدہ اندھا ہو گیا. یہ دیکھ تو صحیح یہ حدیثیں تو معتبر کتابوں کے اندر موجود ہے. صحاح ستہ کے اندر بھی یہ حدیث تجھے مل جائے گی. سرکار حضرت علی سے خود فرما رہے ہیں صحابہ سے کہتے ہیں الستم اولا بکل الستم اولا الستم تعلمون انی اولا بکل من نفسه. کہا میرے یارو تمہیں پتا نہیں کہ میں ہر ایمان والے کی جان کا اس سے زیادہ حقدار ہوں. یار بھیا جانے والے کو کیا دیکھ رہا عقل ٹھکانے ہے کہ نہیں؟ اس کو بتاؤ برکاتی ٹوپی والے کو کہاں عقل چلی گئی آپ کی؟ یار وہ جانے والے کو دیکھ رہے ہو وہ زیادہ اچھا کام کر رہا ہے کہ میں زیادہ اچھا کام کر رہا ہوں؟ ذرا محبت سے بولو یار سبحان اللہ. ذہن کو بالکل ڈسٹرب نہ کرو اور میری طرف توجہ رکھو. ذرا غور کرنا. سرکار نے غدیر خم کے موقع پر ہزاروں صحابہ کی موجودگی میں فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. ہم نے کہا آقا کریم علیہ السلام مولا تو اللہ تعالیٰ ہے آپ تو علی کو بھی مولا بنا کر کے جا رہے ہیں. جواب ملے گا اللہ تعالیٰ حقیقت میں مولا ہے اور علی میرے بنانے سے مولا ہے خدا کے بنانے سے مولا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت پیغام اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت بستی بستی قریہ قریہ بستی بستی قریہ قریہ علامہ شہزاد رضوی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. اب پلٹ کے وہی آئیے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. اگر کوئی بدعقیدہ کہے کوئی بدعقیدہ کہے تو کیا کہیں گے آپ؟ ہم خدا سے بھی مانگتے ہیں مصطفیٰ سے بھی مانگتے ہیں. پیچھے والے حضرات ذرا اپنے وجود کا ثبوت تو دے دے. آواز نکلے تبھی تو سمجھ میں آئے گا ورنہ تو حضرت سلیمان کے غلام ہو تم بھی. وہ 1 سال تک انتقال پرملال کے بعد یوں ہی کھڑے رہے 5-6 گھنٹہ. آپ بھی تو ایسے ہو سکتے ہو. ارے بولو ہو سکتے ہو کہ نہیں؟ ممکن ہے کہ نہیں؟ ادھر والے حضرات بتا سکتے ہیں نا؟ ممکن ہے نا؟ یقیناً ممکن ہے. اللہ سلامت رکھے. ہمارے کچھ بہت عمر دراز حضرات بھی بیٹھے میں ان سے بھی امید رکھتا ہوں کہ مجھے دل سے دعائیں بھی دیں گے اور زبان سے ذکر الہی بھی کر کے سنائیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ ہے. ابھی بھیا تقریر شروع نہیں ہوئی ہے یاد رکھنا. ابھی تو میں نعت ہی پڑھ رہا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ بھئی ہمارے صابر بھائی نے صبر میں جلدی پڑھ دی اور میں نے بے صبری کے عالم میں بھی بہت دیر میں پڑھا. یہ تو الٹا ہے نا, الٹی لوجک ہے. میں نے ایک شعر میں کہا تھا کاش اس کے یار میں کچھ اس طرح گم ہو چلو. یار سے مراد یہ دنیا کا یار نہیں, یہ پوری منقبت میں نے خواجہ معین الدین چشتی کی محبت میں لکھی. سمجھ گئے آپ؟ ہاں, حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی محبت میں میں نے کہا کاش اس کے یار میں کچھ اس طرح گم ہو چلو. بے خودی میں, اب بے خودی ہو گئی تو کیا پتا چلے گا؟ بے خودی میں خود کہوں اپنا پتا نہیں. سمجھ گئے؟ اور اسی کا ایک شعر میں نے پڑھا تھا وہ بسائیں تم بھگاؤ کب ہے یہ ممکن بھلا تم کو شاید پرتھوی کا واقعہ ملتا نہیں. ہم بسے ہیں اس زمین میں اور بسیں گے حشر تک, ہم سوارث اس زمین کا دوسرا ملتا نہیں. کیوں کریں ہم رک کہیں کا اس وطن کو چھوڑ کر حکم جب خواجہ کے در سے کوچ کا ملتا نہیں. توجہ ہے نا آپ کی؟ اب ذرا غور فرمائیے گا. سرکار علیہ السلام کے ہم منگتا ہے. ہمارا اگر کوئی ہاتھ پکڑ کے بدعقیدہ کہے خدا سے مانگ مصطفیٰ سے نہ مانگ, تو کہنا میں خدا سے بھی مانگتا ہوں مصطفیٰ سے بھی مانگتا ہوں. کہنے لگا یار مصطفیٰ سے مانگتا ہے کوئی دلیل ہے, تو کہنا کتنی دلیلیں چاہیے. یہ سرکار علیہ السلام ہے نا جن کی طاقت اور پاور کا عالم یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چار الدلجی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. یہ وہی سرکار علیہ السلام ہے جن کی پاور کا عالم یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے پورا رسالہ لکھ دیا. منیت اللبیب ان تشریع بید الحبیب. حضرت خزیمہ ہے اکیلے ہیں لیکن ان کی گواہی کو 2 کے برابر قرار دے دیا ہے. 6 مہینے کے بچے کو جائز قرار دے دیا ہے قربانی کے لیے. یہ وہی مصطفیٰ کریم ہے جنہوں نے حضرت زینب بنت جاش کے لیے حکم بھیجا, وہ بھی چلی آئی. یہ وہی مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے جن کا عالم یہ ہے کہتے ہیں اللہ مکے کو حرام مکے کو
حرم ابراہیم نے بنایا ہے اور مدینے کو حرم مصطفیٰ کریم نے بنایا ہے. محبت سے بولتے چلے جائے. ہم نے کہا آقا کریم علیہ السلام دیتے ہیں. پھر بدعقیدہ کے ذہن و دماغ کے اندر اضطرابی کیفیت پیدا ہوئی. پریشان ہو کر کے بولا اچھا نبی کے پاس کتنا ہے؟ کل بھی دے رہے تھے آج بھی دے رہے ہیں, کبھی ختم نہیں ہوتا. ہم نے کہا ہم بتاتے ہیں مصطفیٰ نے کیا فرمایا. سرکار کہتے انی قد اعطیت مفاتیح خزائن الارض واللہ لانظر الی حوض الان وانما انا قاسم واللہ یعطی. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں کنجیاں تالیاں مجھے عطا فرمائی. اس کو عطا فرمائی ہے. اونچا بولو وقت مت دیکھنا ورنہ سمجھ لینا. وقت بالکل مت دیکھنا. وقت ہی رہے گا بے وقت کچھ نہیں ہے. سمجھ آئی بات آپ کو؟ ہے نا؟ توجہ ہے. سرکار نے فرمایا اللہ نے مجھے روئے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دی ہے. ہم نے کہا یار سگما کے سنی مسلمانوں, سمگا کے سنی مسلمانوں, یہ بتاؤ تالا کھولتا کون؟ اونچا بولو جس کے پاس چابی ہے. تو سرکار نے کیا فرمایا چابیاں کس کے پاس؟ مدینے والے کے پاس. تو تالا کون کھولے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ سرکار کی بارگاہ سے ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں. آگے میرے نبی نے فرمایا واللہ لانظر الی حوض الان, خدا کی قسم میں اس وقت اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. محبت سے بولو یار سبحان اللہ. اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. یا ایک تھوڑا سا جملہ کوٹ کر کے ایڈ کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. آپ کے پاس میں ہی رائے پور ہے نا, یہاں کچھ سر پھرے آ کر کے کبھی کچھ بات بولتے ہیں, کبھی کسی صحابی کے خلاف بھڑکاتے ہیں, کبھی حضرت ابو بکر صدیق اکبر کی خلافت پر حملے کرتے ہیں, کبھی انہیں ابو بکر صدیق اکبر نظر نہیں آتے. ایسے سر پھروں کی بات نہیں ماننا ہے. آؤ میں بتاتا ہوں سرکار نے کیا فرمایا. حوض کوثر میرا ہے. اونچا بولے سرکار نے کیا کہا میرا حوض کوثر ہے. لیکن آقا اس حوض کوثر میں کسی اور کو انکلوڈ کیا ہے کہ نہیں, کسی اور کو شامل کیا ہے کہ نہیں. تو سرکار نے فرمایا ان لحوض اربعۃ ارکان, اول رکن فی ید ابی بکر والرکن الثانی فی ید عمر والرکن الثالث فی ید عثمان والرکن الرابع فی ید علی بن ابی طالب. سرکار نے فرمایا حوض تو میرا ہے لیکن اس حوض کوثر کے 4 پلر ہیں, 4 ستون ہیں, 4 کھمبے ہیں. فرمایا حوض کوثر کا پہلا پلر ابو بکر کے ہاتھ میں ہے, دوسرا پلر عمر کے ہاتھ میں ہے, تیسرا عثمان کے ہاتھ میں ہے, چوتھا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عثمان غنی, حضرت فاروق اعظم, حضرت مولا علی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اب اگلا جملہ سنیں, سرکار کے خزانے میں کمی ہوتی کیوں نہیں؟ ہم نے کہا میرے نبی فرماتے ہیں وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي. اللہ مجھے عطا فرماتا ہے, میں پوری دنیا کو بانٹا کرتا ہوں, پوری دنیا کو بانٹتا ہوں. اب آپ اگر کوئی بدعقیدہ آپ سے کہے تو ذرا مچل کے کہیے گا جب اللہ کے دینے میں کوئی کمی نہیں تو مصطفیٰ کے بانٹنے میں کمی کیسی ہوگی؟ اب اعلیٰ حضرت اس حدیث کو پڑھے اور پڑھنے کے بعد خاموش رہے, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. تب اعلیٰ حضرت کا قلم کتابی شکل میں نہیں, نثر کی شکل میں نہیں, بلکہ نظم کی شکل میں, شاعری کی شکل میں کھلا. تو کبھی کہتے ہیں خلق کے حاکم ہو تم, رزق کے قاسم ہو تم. قاسم کا معنی بانٹنے والا, خلق کے حاکم ہو تم, رزق کے قاسم ہو تم. جو ملا تم سے ملا, تم پہ کروڑوں درود. ان کے منقطع کی بات کر رہا ہوں, ابھی اسی مصرے پر بات چل رہی ہے. اور میاں اگر آپ چاہیں گے تو اس بات کو اور لمبا بھی کیا جا سکتا ہے. اس بات کو ذات مصطفیٰ تک لے کر کے چلے گئے ہیں, اور بھی لمبا کیا جا سکتا ہے. لیکن وقت کی نزاکت کو میں سامنے رکھوں گا, اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. ذرا توجہ فرمائیے گا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لا برب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں, اور کس کی ترجمانی کر رہے ہیں؟ یہ تو بدعقیدہ ہے, اس کو کچھ عقل ہی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اگر مانگنے والا آئے میرے محبوب جھڑکنا نہیں. سرکار تو کل بھی عطا کر رہے تھے, اگر سینکڑوں مانگنے والے آئیں گے مدینے والے عطا کرتے چلے جائیں گے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. بے شک سبحان اللہ.
सरकार में न लाहे लहाजत अगर की है तब आला हजरत ने कह दिया कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमने कहा आला हजरत बताएं तो सही हम किसके दर पर जाकर भीख मांगे। तब आला हजरत ने आखिरी की पदाकीदगी के ताबूत में ठोकते हुए कहा अबे सुन लियो ये मेरा शेर पढ़ते क्यों नहीं, वही रब है जिसने तुझको हम अतल करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो है नारों की कहत तो नहीं पड़ रही, नहीं लग तो यही। कभी ऐसा होता है कि बेमौसम बरसात होती, जहां नारा नहीं लगना चाहिए वहां भी लग जाता, और जहां लगना चाहिए वहां तो बिल्कुल नहीं लगता। तो कहते हैं ये कहत पड़ गई। कहत नहीं पड़ना चाहिए, मौसमी बरसात हो, बाकी उसके बाद मोहब्बतों की सौगात, सुभान अल्लाह, ताकि आगे मुस्तफा की मुकम्मल बात हो। सुभान अल्लाह। समझ गए ना। और बदअकीदा के लिए मजबूत लात, समझ गए ना। अब वही मौका चल रहा है। कुछ हमारे सुन्नी भी ऐसे, मस्जिदों से किसी को निकालने की जरूरत क्या है। मैंने कहा हो 1400 साल के बाद आप जैसा अक्लमंद पहली बार आया। हंसने का नहीं, हकीकी बात बता। अगर कोई कहे तो कहना तेरी अक्ल पे मातम करते हैं। मुस्तफा ने मस्जिद नबी से किसको निकाला था? बोलो। किसी गैर को निकाला था कि दाढ़ी टोपी वाले नमाज पढ़ने वालों को निकाला था, जिहाद करने वालों को निकाला था, जिक्र करने वालों को निकाला था, कुरान पढ़ने वालों को निकाला था। हमने कहा यार सरकार अलैहिस्सलाम ने बदअकीदा को मस्जिद से निकालकर हम सुन्नियों को यह सहन दे दिया है कि ये सरकार के गुस्ताख ना मुझे कबूल थे ना तुम्हें कबूल होना चाहिए। कोई अक्लमंद हो सकता है, कोई कहे पढ़ा लिखा, मियां वो तो मुनाफिक थे, आप कैसे पहचानेंगे? हमने कहा हमने पहचान लिया है। अशरफ अली का चाहने वाला है तो मुनाफिक है, रशीद का चाहने वाला है तो मुनाफिक है, खबीस का चाहने वाला है तो मुनाफिक है, गुस्ताख का चाहने वाला है तो मुनाफिक है। हमने कहा और सुनो, आप कहेंगे वो सरकार के दौर में हुआ। उसके बाद हमने कहा आओ आगे बताते हैं। हजरत अली का दौरे खिलाफत है, ऊंचा बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अली का दौरे खिलाफत चल रहा है, फिरका पैदा हो गया बलवाइयों का, जिन्होंने हजरत उस्मान गनी को घर के अंदर जाकर के शहीद किया था। 3 दिन तक मस्जिद नबी शरीफ पर बलवाइयों का कब्जा रहा। हजरत अली से पूछो, ए अली तुम 3 दिन तक नमाज पढ़ने नहीं गए, 5 कम 5 5 दूनी 10, 5 दिया 6, 5 दिया 15, यानी 15 टाइम की नमाज हो गई। अब आप एक बताएं तो सही, हदीस में आता है मस्जिद नबी शरीफ के अंदर एक वक्त की नमाज पढ़ी जाए 50,000 का सवाब मिला करता है। अब कौन घर जाके कर लेना, 15 नमाजों का सवाब कितना हो जाएगा? जहां तक मेरी कुव्वते हाफिजा काम करती है 7 लाख नमाजों का सवाब। अब अली से पूछो, अली सरकार की बनाई हुई मस्जिद है, तुमने 3 दिन तक अपने घर में नमाज पढ़ी, तुम मस्जिद में क्यों नहीं गए? अली कहेंगे अरे मेरे चाहने वाले मस्जिदें बाद में थे, पहले ये देख मुसल्ले पे खड़ा कौन है। मुसल्ले पे बलवाई इमाम खड़ा हो गया था, इसलिए अली नमाज पढ़ने नहीं गए। और हमें बता दिया मुसल्ला पहले देखना है, इमाम पहले देखना है, मस्जिद बाद में देखना है। नबी का वफादार अगर नमाज पढ़ा रहा है, लिया बांध के खड़े हो जाओ, खुद भी मदीना पहुंचेगा, तुम्हें भी पहुंचा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, फैजान हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और जो अहले इल्म बैठे हैं मैं उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, मसलक के बारे में कभी कंप्रोमाइज मत करो। जान चली जाए चली जाए, इसलिए कि कब्रों के अंदर जाकर तुम्हारा मुतवल्ली बख्शिश नहीं करेगा, मदीने वाला है। बेशक बेशक। और मैं ऐसे मुतवल्लियों को मुतवल्ली नहीं समझता, उनको दुनिया का ठेकेदार समझता हूं, तबीयत का पुजारी समझता हूं। जुमला जरा कड़वा है लेकिन बर्दाश्त करे। मुझे कोई पता नहीं कौन मुतवल्ली है, कौन सेक्रेटरी है, मुझे उससे कोई लेना देने में जानना भी नहीं चाहता, लेकिन पैगाम देकर जा रहा हूं। हालांकि जो मस्जिद का मुतवल्ली बन गया उसका मकाम बता दूं, मेरे नबी ने फरमाया इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरा जअलहु क़य्यमल मस्जिद। जब अल्लाह ताला किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा करता है, उसको मस्जिद का जिम्मेदार बना दिया करता है। यार मियां जिम्मेदार बने थे, पूरी दुनिया का ठेका लेकर वहाबी, शिया, राफसी, पौरी सबको जमा करने का ठेका तुमने ले लिया। कौन होते हो तुम? यार जब दुनिया के अंदर सारे लोग खुदा को नहीं मानते,
मानते तो तुम्हें कैसे मानेंगे। और सबको मनवाने की कोशिश भी मत करो। अगर तुम्हें कहना है तो वही बोली बोलो जो अहमद रजा खान ने दी है। दुश्मन अहमद पे शिरकत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, गैस में चल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजान हुजूर अमीन शरीयत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मस्जिदों के अंदर सियासत का निजाम नहीं चलेगा, मस्जिदों में शरीयत का निजाम चलेगा। बेशक बेशक। इतना याद रखना, ये जो रद से रोकते हैं किसी को बुरा ना कहो, ये तबीयत के पुजारी हैं। इनकी कभी मत मानना। हमने कहा रद की बात है तो सुन। सरकार फरमाते हैं, हदीस बता रहा हूं, आला हजरत की बात नहीं कर रहा हूं, सरकार की हदीस बता रहा हूं। अगर किसी की माई ने दूध पिलाया हो तो मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, उसके लिए कह रहा हूं जो रद से रोकता है। अगर उसकी माई ने उसको दूध पिलाया है तो इस हदीस का जवाब दे के चला जा। शहजाद कयामत जब तक जिंदा रहेगा उसकी बात को मान लेगा। मैं भी कहूंगा यार तू सही कह रहा था, लेकिन मुझे मालूम है कयामत बर्पा हो जाएगी लेकिन कभी सही साबित नहीं। किताब का नाम सुनो, तारीख दिमश्क। लिखने वाले कौन? इब्ने असाकिर। सरकार का अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इज़ा ज़हरतिल फितन अविल बिदअ व सुब्ब अस्हाबी फलयुज़हिरिल आलिमु इल्मह फमन लम यफ़अल ज़ालिक फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन वला यक़बलुल्लाहु मिनहु सर्फन वला अदला। दोनों लोग सुने, मस्जिद के जिम्मेदार भी सुने, मस्जिदों के इमाम भी सुने, दोनों के लिए मुश्तरका हदीस है। इधर देखे और बाकी लोग जो बैठे हैं वो दाएं बाएं न देखे, वो भी सुने, उनकी भी कुछ जिम्मेदारी है। मस्जिद का मुतवल्ली अगर गड़बड़ करे तो मुख्तदियों की जिम्मेदारी है कि वो सुधर के रहे। अगर वो नहीं सुधरेंगे कयामत के दिन वो भी पकड़ में आएंगे। मेरे नबी फरमाते हैं, अगर फितने पैदा हो, बिदअतें जन्म ले, मेरे सहाबा को गालियां दी जाए, बोलो सरकार के इल्मे गैब पर हमला हो, ये फितना है कि नहीं? ऊंचा बोलो यार। सरकार को कोई कहे पीठ पीछे का इल्म नहीं है, फितना है कि नहीं? ऊंचा बोलो, फितना है कि नहीं? अशरफ अली थानवी ने सरकार की खुली हुई गुस्ताखी की और कहा कि मोहम्मद अरबी के पास जो इल्म है ऐसा तो मेरे चौपाए जानवर और सारे बहाइम को भी हासिल है। बोलो माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह। हमने कहा सरकार की गुस्ताखी हो, यह फितना है कि नहीं? ऊंचा बोलो यार, फितना है कि नहीं? सरकार अलैहिस्सलाम को बेइख्तियार किया जाए, बेइख्तियार कहा जाए, यह फितना है कि नहीं? सरकार अलैहिस्सलाम के लिए यह बोला जाए कि मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम कोई पावर नहीं रखते, यह फितना है कि नहीं? हमने कहा यह फितने पैदा हो। सरकार फरमाते अगर फितने पैदा हो, बिदाते जन्म ले। कैसी बिदात? कोई कहे हजरत अली को मानो, अबू बकर को ना मानो, कोई कहे सिर्फ हजरत अली को मानो, उमर की खिलाफत का इनकार कर दो। बोलो ये फितना है कि नहीं? ये बिदात है कि नहीं? और कहा मेरे सहाबा को गालियां दी जाए। आज के दौर में चाहे रायपुर का इलाका हो या आपके दूर चले जाइए थोड़ा सा आए, और छिंदवाड़ा का इलाका हो, नागपुर का इलाका हो, अगर कोई बदबख्त सैयदना अमीर माफिया के खिलाफ भौंकता हो, बताओ ये फितना है कि नहीं? ऐसे फितने बाजों के फितने से फितना हटाना और उनके चेहरे से नकाब हटाकर उनका मकरूह और नापाक चेहरा दिखाना, ये किसकी जिम्मेदारी है? सरकार फरमाते हैं फलयुज़हिरिल आलिमु इल्मह, आलिम पर वाजिब है, आलिम पर फर्ज़ आइन है अपने इल्म का इजहार करे। अरे मियां मस्जिदें बाद में संभाल लेना, पहले उम्मत के ईमान को संभाल दो, मस्जिदें बाद में संभालना। हमारी तनख्वाहें चली जाएंगी, हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी। हमने कहा यार ऐसी मस्जिदों में रहने से फायदा भी क्या है जहां तुम जी ना सको सही से, जहां तुम इस्लाम के मुताबिक कानून पर अमल ना कर सको। हलो सुनो, ताजुल शरिया का एक जुमला कोट कर रहा हूं। मेरे पीर के दौर में हमारे यूपी के अंदर जंगल मन गनवाने की बात आई, कहा जंगल मर गाओ। आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये लगते जिगर मुफ्ती आदम का नवासा कहता है, बेटे असद रजा अपने बेटे हजरत कायदे मिल्लत अल्लामा असद रजा खान, कौन है कायदे मिल्लत? मियां वो है कायदे मिल्लत। हिंदुस्तान के पीरों को खंगालो और उनको देखो, किसी ने काबे के अंदर नमाज पढ़ी हो कोई भी नजर नहीं आएगा। अगर आएगा तो हुजूर कायदे मिल्लत ताजुल शरिया का लगते जिगर नजर आएगा। इसलिए कि काबे के अंदर जब ताजुल शरिया नमाज पढ़ने गए थे तो उनके साथ कोई और नहीं था, हुजूर कायदे मिल्लत भी थे जिन्होंने वहां सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मखदूमी सरकार।
یار مخدوم کے خادم ہو، خادم کی آواز ہمیشہ مخدوم کے لیے بلند ہوتی ہے. غور فرمائے، عالم پر فرض عین ہے. اب اعلیٰ حضرت کا جملہ کوٹ کر دیتا ہوں. میرے امام فرماتے بد مذہبوں کا رد کرنا فرض اعظم ہے. بے شک حق ہے. فرض اعظم ہے. یہ پیغام دیتا ہوں میں اپنا سمجھ کر کے دیتا ہوں، اور مجھے اپنا سمجھ کے ہی قبول بھی کر لیجئے گا. اور شریعت کا پیغام ہے، نہیں قبول کریں گے تو میرا کچھ نقصان نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے گا، سرکار نے فرمایا عالم پر ضروری ہے اپنے علم کا اظہار کرے. اب سنے سارے حضرات جو مسجد کے ذمہ دار ہیں، لگا دیتے ہیں مولانا کاہے کو رد کرنے کا. تو میں نے کہا جتنے متولی یا جتنے سیکریٹری یا صدر ہیں، ذمہ دار ہیں، ٹرسٹی ہیں، اگر وہ مسجدوں میں اپنے اماموں کو رد سے روک رہے ہیں تو آج لکھ کر دے کر جاؤ تو کہیں. میں لکھ کر بھی دے سکتا ہوں، ان کی کوئی نماز قبول نہیں ہو رہی ہے، نہ ظہر قبول ہے نہ عصر. جتنے مقتدی پیچھے کھڑے ہیں ان کی بھی کوئی نماز قبول نہیں. اور ان کا جو امام ہے جو اپنے سیکریٹری اور صدر کے کہنے پر رد نہیں کرتا، بس کبھی حقوق والدین کی بات کر دی، کبھی بیٹوں کی تربیت کی بات کر دی. ہم نے کہا یار منع نہیں کرتے، شہزاد بھی حقوق والدین پر بولتا ہے، لیکن جب ضرورت آتی ہے آج کے دور میں حقوق والدین پر بولا جائے، لیکن اس سے پہلے اس چیز کی ضرورت ہے کہ یہ عمل نہیں عقیدہ سنبھالا جائے. جب عقیدہ اچھا ہوگا تبھی تو عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا. محبت سے بولیے سبحان اللہ. ذرا غور فرمائیے گا، سنیں ذرا، اگر کوئی عالم نہیں کرتا، رد نہیں کرتا، بد عقیدہ کے لیے کے خلاف نہیں بولتا، تو سرکار فرماتے اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، سارے لوگوں کی لعنت ہے. نہ اس کی فرض نماز قبول ہوگی نہ نفل. اللہ اکبر. اللہ پیچھے اس امام کے، ہم نے کہا کیا؟ بولے پیچھے اس امام کے. میں نے کیا پڑھ رہے؟ بولے 4 رکعت نماز فرض وقت ظہر پیچھے اس امام کے. میں نے کہا یقین کر لو آپ کی نماز قبول نہیں. بولے کیوں؟ میں نے کہا آپ کے امام صاحب پہ پابندی ہے نا کہ رد نہیں کریں گے. امام صاحب بھی رد نہیں کر رہے. اور سرکار نے فرمایا کہ جو اپنے علم کا اظہار نہ کرے، علم کا اظہار کیا کرو گے؟ اشرف علی کی تعریف کرو گے؟ رد ہی تو کرو گے. ارے بولو بدعقیدہ کے لیے علم کا اظہار کیا جائے گا تو کیا کیا جائے گا؟ تعریف کی جائے گی، رد ہی تو کیا جائے گا. تو سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ اپنے علم کا اظہار نہ کرے تو اس کی فرض نماز بھی قبول نہیں. اب 20 سال سے متولی صاحب رد نہیں کروا رہے، 20 سال کی نمازوں کا حال خود معلوم. اور جو نہیں کر رہا ہے وہ امام اپنے نفل کا حال بھی معلوم کر لے. فرض تو گئے تو نفل کا حال بھی معلوم کر لے. اس لیے آج کے دور میں اپنے آپ کو سنبھالیے، گھال میل مت کیجیے میاں. ہمارے اسلام نے گھال میل نہیں سکھایا ہے، بس مصطفیٰ والوں سے میل ہی میل سکھایا ہے. بے شک سبحان اللہ. توجہ ہے؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ اب اگر اجازت ہو تو پڑھ دوں، ورنہ کوئی بات نہیں. میں اپنی ارشاد عطا و کرم. تقریر تو ہو گئی میری، کرم. حالانکہ اور بھی تقریر کروں گا انشاءاللہ. ابھی چھوڑنا نہیں ہے آپ، اپنی تقریر سے جوڑنا، سبحان اللہ. پھر مدینے کی طرف موڑنا، سبحان اللہ. اور وہیں جا کے چھوڑنا ہے پھر. سبحان اللہ. تاکہ پڑے رہو تو یہی کہو درے نبی پہ پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے بات ہو. سبحان اللہ. سبحان. اب شعر پڑھ دوں بھئی اگر اجازت ہو تو یار، لیکن اجازت پیار سے دینے کی ضرورت ہے. مسکرا کر ذرا 2 کام کیجئے، 2 سنتیں ادا ہوں. مسکرانا بھی سنت، سبحان اللہ بولنا بھی سنت. ان کا مانگتا، آدھی تقریر ہو گئی ہے، گھبرائیے گا نہیں، بس آدھی کرنا ہے مجھے. کہ آپ سوچے ابھی سٹارٹ ہو رہی ہے، وہ تو میں کہہ رہا تھا آپ سے، آپ کا مزاج دیکھ رہا تھا. ان کا مانگتا، اونچی آواز میں، ان کا مانگتا ہو جو مانگتا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے ہمیں رسوا اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں ہمیں. اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں ہمیں. تو رزلٹ کیا ہے؟ ہم کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے. ہم کو محتاج کسی کا نہیں ہونے
उनका मांगता है ये ईमान के आएंगे लहद में आका। बेशक ये मौलाना शाहिद मरकजी बैठे हुए हमारी शागिर्द, समझ गया? हाँ, बहुत ज्यादा फर्क नहीं देख रहे होंगे आप। उस्ताद शागिर्द तकरीबन छोटे छोटे बड़े छोटे लगे। अल्लाह सलामत रखी है तो फिर भी कम उम्र के हैं। मेरे शागिर्द तो बहुत बड़े बड़े थे। जब पढ़ाने पहुंचा था जामिअतुर रज़ा तो कुछ तो मानते ही नहीं थे तुम्हारे शागिर्द। तो मैंने कहा फिर यही कह दो मेरे उस्ताद। 12 मोहब्बत इल्म के लिए कोई उम्र नहीं। बेशक बेशक अल्लाह सलामत रखे इन सारे उलमा को। जरा तो तवज्जो फरमाना। ये मौलाना शाहिद मरकजी बैठे हैं, इनका क्या हुआ? ये कहीं जा रहे थे, इन्होंने पड़ोसी से कहा अब्बा अकेले हैं, आप हमारे घर ले जाइएगा। कहा क्या हुआ मौलाना, सारा घर उठा के लेके जा रहे हो क्या? कहा नहीं तो घर तो सब कुछ है लेकिन घर में कोई और नहीं है, अब्बा जान अकेले हैं, आप रहेंगे ना तो दिल लग जाएगा। हमने कहा बिला तस्बीह व तमसील सुन्नियों पता है सरकार कब्र में आते है ये ईमान के आएंगे लहद में आका। क्यों? अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते। अपने मंगतों अपने मंगतों अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते। उनका मंगता हो जो मंगता नहीं होने देते। और एक बात और सुनिए, ये साबिर भाई बैठे हैं, इन्होंने जितने कलाम पढ़े सब पुराने। बोलो पढ़े कि नहीं पढ़े? हैं? हाँ, लेकिन मैं जो कलाम पढ़ रहा हूं ये भी पुराना। बोलो, समझाना चाह रहा हूं, पुराना है ना, लेकिन आपको लग रहा है पुराना है, सच बताना नहीं लग रहा है। क्यों? उसका मैं जवाब दूं। ये पूरी जिंदगी यही कलाम करते रहे, कभी पुराना लगे। आला हजरत का सलाम हर दिन फजर में पढ़ा जाता है, कभी लगता है पुराना होगा? क्यों नहीं? वजह नात पढ़ता हूँ तो आती है महकते बास। ऊंची आवाज में जरा बोलिए। नात पढ़ता हूँ तो आती है महकते बासे। नात पढ़ता हूँ तो आती है महकते बासे। मेरे लहजे मेरे लहजे मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते। मेरे लहजे उन्हें माना ना रखा खैर से काम। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। लिल्लाहिल नारे तकबीर। रदी अल्लाह ताला अन्हु जब पैदा हुए ना तो एक दिन हुआ था, रात जो आई अगले दिन की रात सरकार गौसे पाक के वालिदे बुजुर्गवार सैयदना अबू साले मूसा जंगी दोस्त हजरत गौसे आजम हसनी सैयद भी हैं, हुसैनी आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु से बहुत पहले एक बुजुर्ग आए जिनको जमाना मुल्ला अली कारी कहता। ऊंचा बोले क्या नाम है? मुल्ला अली कारी। आपके दौर में इन राफजियों ने कमबख्तों ने हजरत सैयदना गौसे आदम के सैयद होने का इनकार कर दिया। क्या कहने लगे? कहने लगे नहीं नहीं, अब्दुल कादिर जिलानी सैयद है ही नहीं, अल-आयाज़ु बिल्लाह। तब हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की शान देखे, आपने मुकम्मल किताब लिखी और किताब का नाम मैं आपको बताई देता हूँ। किताब है तफरीहुल खातिरिल
الفاتر فی ترجمت سیدی الشریف عبد القادر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں آپ نے پوری کتاب لکھی ہے. حضرت غوث اعظم اصلی سید ہے, حسبی سید ہے, نسبی سید ہے. محبت سے بولو یار سبحان اللہ. تمہارے اس پیغام کا, تمہاری اس کانفرنس کا نام بھی تو جشن غوث الورا ہے. جب حضرت سب اللہ علی قاری کے دور میں اعتراض ہوا, کہنے لگے نہیں وہ سید ہے ہی نہیں, تب اللہ علی قاری نے پوری کتاب لکھی, اور لکھنے کے بعد میں آپ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا نسب نامہ بھی بیان کر دیا ہے. حالانکہ اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب نہیں لکھی ہے, پوری کتاب کا ماحصل صرف 2 لفظوں کے اندر بیان کر دیا اور کہہ دیا تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں چاہتا ہوں کہ وہ نسب بھی کلیئر کر دوں. ہو سکتا ہے میری آواز کسی سڑے ہوئے رافضی کے کان سے ٹکرا جائے, چونکہ تقریریں آج کل لیٹ پر چلی جاتی ہے نا, تو اس کے دل میں غیظ و غضب پیدا ہوگا. پھر ہم کہیں گے قرآن کہتا ہے قل موتوا بغیظکم, غیظ و غضب میں مر کیوں نہیں جاتے تاکہ اس کو دنیاوی اعتبار سے موت آ جائے. لاؤ میں نسب پڑھ دیتا ہوں, اگر اجازت ہو تبھی پڑھوں گا, اور محبت سے بولیں گے تبھی پڑھوں گا. شجرہ پڑھنے جا رہا ہوں کس کا, آپ نے سرکار کا شجرہ سنا ہوگا, لیکن آؤ سرکار کے اس لختے پھر لختے جگر جس کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا, جس کے لیے بریلی کا امام کہتا ہے مصطفیٰ کے تنے بے سائی کا سایہ دیکھا, جس نے دیکھا میری چل ویسے بات تیرا. آؤ اسی عبد القادر جیلانی کی بات کرنا ہے اور مجھے انہی کا شجرہ پڑھنا ہے. حضرت غوث اعظم کا نام ہے سیدنا عبد القادر جیلانی. محبت سے بولتے رہے, ہر ایک نام پر سبحان اللہ کی صدا بلند ہو, اس لیے کہ یہ سب آقا زادوں کی بات چل رہی ہے, یہ سرکار کی اولاد کی بات چل رہی ہے. نام ہے عبد القادر جیلانی, ان کے والد کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست سید کیفی صاحب قبلہ. ذرا کیفیت بدل جائے, اس کے بعد کیفی حقیقت میں آپ ہو جائیں گے انشاءاللہ الرحمن. اور ادھر تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, نام بھی حسان ہے, کام بھی حسان ہے. الحمدللہ رب العالمین. حسان حسن سے بنا ہے, حسن کا معنی خوبصورتی ہوا کرتا ہے. یہ اسی حضرت حسان کے چاہنے والے ہیں جنہوں نے بد عقیدہ کے لیے کہا تھا, جنہوں نے کفار قریش کے لیے کہا تھا لسانی صارم لا عیب فیہ وبحری لا تکترہ الطلا. فرمایا ایک کفار قریش میرے نبی کی توہین کر رہے ہو, سنو سنو, یہ اٹھ گیا ہے نبی کا دیوانہ جس کو حسان کہا جاتا ہے. فرمایا اب میں بول رہا ہوں, اب میرے اشعار ہوں گے, میرے اشعار کا تیر ہوگا, تمہارے دل پر وہ نصر چبھے گا. تب آپ نے کہا تھا سنو حسان کون ہے, کہا میری زبان کو زبان مت سمجھنا, کاٹنے والی تیز تلوار ہے. جب جملے بولتا ہوں لوگوں کے دل کٹ جاتے ہیں. جب اعلیٰ حضرت نے اس شعر کو پڑھا تو بریلی کے سرزمین سے پکار اٹھے, کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار, آتا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, خنجر اعلی حضرت, کلک اعلی حضرت, پیغام اعلی حضرت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت غوث اعظم کے والد کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے, ان کے والد کا نام حضرت یحییٰ ہے, ان کے والد کا نام حضرت سیدنا محمد ہے, ان کے والد کا نام حضرت داؤد ہے, ان کے والد کا نام حضرت موسیٰ ثانی ہے, ان کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے, ان کے والد کا نام موسیٰ جون ہے, ان کے والد کا نام عبداللہ محض ہے, ان کے والد کا نام حسن مصنع ہے, ان کے والد کا نام امام حسن مصطفیٰ ہے, اور ان کے والد کا نام شیر خدا مولا کائنات. تو حسینی حسنی, حسنی والد کی طرف سے حسنی, ایک نسب. آواز بھی مضبوط ہو جائے تو بڑا اچھا, اللہ سلامت رکھے, ہے نا. آپ نے سر میں رومال باندھ کر یہ بتا دیا ہے کہ حضرت بولتے جائیے, ہم بھی بالکل تیار بیٹھے. ہم نے کہ یہ سب نبی کے وفادار ہیں. سمجھ گئے نا, آگے بڑھنے کے لیے مکمل تیار بیٹھے. ذرا جملے پر غور کیجیے گا. یہاں تک تو بات مکمل ہو گئی نا, اب سنتے ہیں ذرا. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کی طرف سے حسینی سید ہے. محبت سے بولے سبحان اللہ. حسینی سید کیسے ہے, اس لیے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ, ان کا لقب ام الخیر, نام ہے فاطمہ. ان کے والد کا نام حضرت عبداللہ صومعی, ان کے والد کا نام حضرت ابو جمال الدین محمد,
उनके वालिद का नाम सैयदना महमूद, उनके वालिद का नाम अबुल अता अब्दुल्ला, उनके वालिद का नाम कमालुद्दीन ईसा है, उनके वालिद का नाम इमाम अबू अलाउद्दीन मोहम्मद जवाद है, उनके वालिद का नाम अली रजा है, उनके वालिद का नाम मूसा काजिम है। मोहब्बत से बोलो ना यार सुभान अल्लाह, कितने अच्छे अच्छे नाम मैं सुना रहा हूँ। उनके वालिद का नाम हजरत मूसा काजिम है, उनके वालिद का नाम हजरत इमाम जाफर सादिक है, उनके वालिद का नाम इमाम बाकिर है, उनके वालिद का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, उनके वालिद का नाम इमाम हुसैन है, उनके वालिद का नाम शेर खुदा मौलाए कायनात है। हमने कहा अब सुनिए जरा जुमला, मुल्ला अली कारी ने पूरी किताब लिखी, कई सफात की लिखी, सरकार गौसे आजम का नसब बयान किया, हसब बयान किया, माँ की तरफ से बयान किया, वालिद की तरफ से बयान किया। बयान करने के बाद में किताब मुकम्मल हो गई, लेकिन अहमद रजा खान की शान देखो, राफजियत को तमाचा पहुंचाते हुए सिर्फ पूरे एक मिसरे के अंदर तीन तीन बातें बयान कर दी। कह दिया तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो, ऐ खिज़र मजमा-ए बहरैन है चश्मा तेरा, जहां हजरत मूसा की हजरत खिज़र से मुलाकात हुई थी वहां दो समंदर मिल रहे थे, और जहां हम अब्दुल कादिर जिलानी को देख रहे हैं वहां भी दो समंदर है, एक समंदर का नाम हसन है, दूसरे समंदर का नाम हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस इख्तिताम की तरफ जा रहा हूँ, जरा गौर कीजिएगा। कौन है गौसे आदम? नाम है गौस, लक़ब है गौस, नाम है अब्दुल कादिर। ऊंचा बोलो, नाम क्या है? अब्दुल कादिर। लक़ब क्या है? गौस। गौस का माना क्या होता है? मदद करने वाला। ऊंचा बोले जल्दी। मदद करने वाला होता है। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो अपना काम बता दिया करते, समझ गए आप? नाम बता दिया करते हैं। कौन है? सैयद कैफी साहब शायर इस्लाम, समझ गए? नाम हमसे कहा कौन है? मौलाना शहजाद मुकर्री का तकरीर करेंगे, समझ में आ गया। कौन है? मुर्शिद इजाजत तो बैत है, क्या करेंगे? मुरीद करेंगे, समझ में आ गया। कौन है? डॉक्टर साहब है, समझ में आ गया, ये इलाज करेंगे। हमने कहा यार सुन्नी इतनी मिसालें समझता है तो फिर कहता क्यों नहीं अब्दुल कादिर का लक़ब गौस है, गौस का माना मदद करने वाला, तो समझ में आ गया अब्दुल कादिर जिलानी मदद कर। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कैसे मददगार है, तवज्जो फरमाइएगा जरा इधर। सैयदी गौसे पाक है, आपकी बारगाह में 10 लोग आए। कितने लोग आए? ऊंचा बोले 10 लोग आए। अशरे मुबश्शरा की निस्बत से 10 लोग आए, वो 10 जिनको जन्नत का मुस्ता मिला है। उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। जरा तवज्जो कीजिएगा, सारी बातों पर अमल करता चला जा रहा हूँ, तवज्जो मुकम्मल मेरी तरफ रहना चाहिए। गौसे पाक की बारगाह में आए और कहने लगे हुजूर, हजरत खलील सरसरी एक बुजुर्ग है, वो भी उसमें मौजूद थे 10 की गिनती में। कहने लगे हुजूर हमें दुनिया चाहिए। कुछ ने कहा हमें आखिरत चाहिए। 3 कह रहे थे दुनिया चाहिए, 7 कह रहे थे आखिरत चाहिए। सैयदी गौसे पाक ने कहा, ये नहीं कहा होश के ना खोल लो, अरे देने वाला खुदा है, मेरे पास क्यों आए हो? मगर कैसे मना करते गौसे पाक? गौस को पता था जब अल्लाह ने मुझे अथॉरिटी दी है और मुझे मामूर कर दिया है कि मैं दुनिया वालों की मदद करूं, तो गौसे आदम मदद नहीं कर सकते। यकीनन कर सकते हैं, तो आपने मना नहीं किया, बल्कि आपने फरमाया लियतलुब कुल्लु मिनकुम हाजतन ओतीहा लहू। चलो चलो हर आदमी आए और आकर अपनी जरूरत बयान करे, अपनी आवश्यकता का इजहार करे, अपनी आवश्यकता को स्पष्ट करे, अपनी नीड को शो करे, अपनी जरूरत को बयान करे। मैं उसकी जरूरत पूरी करूंगा। जरा तवज्जो फरमाना। अब वो 3 लोग कह रहे थे दुनिया चाहिए, 7 कह रहे थे आखिरत चाहिए। हजरत गौसे आदम ने 15वें पारी की आयत करीमा पढ़ी। कुरान कहता है कुल्लन नमिद्दु हाउलाई व हाउलाई मिन अताई रब्बी व मा काना अताउ रब्बिका महजूरा। आपने कहा सुनो सुनो, ये जो दुनिया मांगने वाले हैं हम इनकी भी मदद करेंगे, ये जो आखिरत मांगने वाले हैं हम इनकी भी मदद करेंगे। कहा कैसे करोगे? कहा मिन अताई रब्बी, अल्लाह की अता से करेंगे। व मा काना अताउ रब्बिका महजूरा, और कहा तेरे रब की अता पर कोई पाबंदी नहीं, अल्लाह जिसको चाहे अता फरमाए। अब्दुल कादिर जिलानी को अता कर दिया है। गौसे आदम ने जब इतना कहा, हमने कहा यार हजरत अबुल खैर मोहम्मद इब्ने महफूज, आप बताओ तो सही, आप ही की रिवायत है, ये 10 लोग मांगने आए थे, इनको मिला कि नहीं मिला? कहते हैं कसम खुदा की, जिसने जो मांगा था उसको वो अता कर दिया गया है। इनमें एक बुजुर्ग थे हजरत खलील सरसरी, कहने लगे गौसे आजम मरने से पहले गौस बनना चाहता, मांगा भी तो क्या मांगा? सैयद साहब किबला की बारगाह में कोई मुरीद आया, कहने लगा हुजूर एक तो गाड़ी चाहिए। अच्छा
حضرت نے فرمایا چل 5 لاکھ لے جا، اور اس کے بعد گاڑی نکلوا کے دے دی. مرید ہے نا محبت کرتا. سمجھ گئے؟ ایک نے کہا حضور ایک ٹوپ تعویذ چاہیے، حضرت نے تعویذ دے دیا. لیکن اب ایک شخص آیا، حضور مجھے ولایت چاہیے. حضرت کہیں گے یار تجھے پتا نہیں ہے صدر الشریعہ نے لکھا ہے ولایت کسی بھی نہیں بہبی ہے، کسی کے کمانے سے نہیں ملتی، اللہ کی عطا سے ملتی. مگر غوث اعظم ہے میاں، سیدی غوث پاک نے یہ نہیں فرمایا. حضرت خلیل سرسری نے کہا غوث بننا چاہتا ہوں انتقال سے پہلے، آپ نے فرمایا بنا. سبحان اللہ. بولو یار، بولو بولو. دیکھو یار بالکل سچے دل سے بیٹھے ہو الحمدللہ، مگر یاد رکھنا یہ اس غوث کی محفل ہے جس کے لیے اعلیٰ حضرت نے پہلے ہی الٹیمیٹم دے، کیا بولتے ہیں، الارم دے دیا، پہلے ہی سمجھا دیا. الاما قہر ہے وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا. بہت جلالی ہے بزرگ، غوث پاک جلالی بھی بہت ہے. آئے جب آپ کھانا نہیں کھاتے تھے نا، جامعہ نظامیہ میں پڑھتے تھے، کھانا نہیں کھاتے تھے، لوگ سمجھتے ہیں شاید مال نہیں تھا مدرسے میں کھانے کو نہیں تھا. میں نے کہا نہ، غوث آدم اس لیے نہیں کھاتے تھے کہ آپ کو ولایت میں ایک مقام ہوتا ہے مسکین. کون سا مقام؟ یہی وجہ ہے کہ جب غوث آدم سے امام اعظم خام میں آئے، غوث آدم کے پوچھنے لگے اے عبد القادر جیلانی تم امام احمد ابن حنبل کے مذہب پر فتویٰ دیتے ہو تو انہی کے مذہب پر فتویٰ دیتے ہو، زیادہ تر اکثر آپ زیادہ تر فتویٰ اسی پہ دیتے تھے. بولے کیوں دیتے ہو؟ کہ 2 وجہ ہیں. پہلی وجہ تو یہ امام احمد ابن حنبل کا مذہب کمزور پڑ رہا تھا، اس کو طاقت پہنچانا میری ذمہ داری ہے چونکہ میرا لقب محی الدین ہے. سبحان اللہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ میں بھی مرتبہ مسکین پر ہوں، وہ بھی مرتبہ مسکین. ہم نے کہا مرتبہ مسکین کیا ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں اگر مسکین کی میں ڈیفینیشن کروں اکارڈنگ آف شرع تو مطلب کیا ہوگا؟ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو، دوسرے وقت کا کھانا نہ ہو. حضرت غوث آدم ہے، کھانا نہیں کھاتے، پتے کھاتے ہیں. ہم نے کہا عبد القادر جیلانی مال نہیں تھا تو ہم نے کہا مال ہوگا کیوں نہیں، کیوں نہ تو ہے حضرت غوث آدم کے پاس مال کیوں نہ ہو؟ یقیناً ہوگا، اس لیے کہ غوث آدم بیٹے کس کے ہیں؟ حضرت غوث آدم بیٹے ہیں سرکار علیہ السلام کے، اور سرکار علیہ السلام قادر ہے، کیوں نہ مختار ہو کے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا. یہی تو کہا اعلیٰ حضرت نے کہ عبد القادر جیلانی تم قادر کیوں نہ ہو، قدرت رکھنے والے کیوں نہ ہو، شکتی اور پاور والے کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ تمہارے بابا محمد عربی تو خود پاور والے ہیں. جب وہاں سے پاور آتی ہے تو انسان پاورفل ہو جایا کرتا ہے. حضرت غوث آدم اس لیے نہیں کھاتے تھے کہ آپ کے پاس تھا نہیں، بلکہ اس لیے نہیں کھاتے تھے کہ کھا کر آپ کو مرتبہ مسکینی حاصل کرنا تھا. اور جب مرتبہ مسکینی حاصل ہو گیا عادت کے مطابق اب آپ کھانا چھوڑتے تھے، تب غیب سے آواز آتی تھی علیکہ بحق کی کل، علیکہ بحق کی اشرف. اے عبد القادر جیلانی میں تیرا خدا ہو کر تجھے قسم دیتا ہوں، کھا لے پی لے. اعلیٰ حضرت پکار اٹھے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عرس مخدومی سرکار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اچھا میرے بعد جائے گا کون کون؟ میری تقریر ختم ہونے لگی، ہاتھ اٹھائیے کون کون جائے گا. اچھا کون کون نہیں جائے گا؟ کچھ کے ہاتھ ابھی گرے ہیں، ڈاؤٹ ہو رہا ہے. اب مجھے روکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، الحمدللہ جس کے لیے آپ رکے تو وہ آ گئے. سمجھ گیا؟ اب اس کے بعد فیصلہ آپ کے. اور ابھی سید صاحب قبلہ کو سننا ہے، جب پیار سے بلایا ہے تو 2 سال کا ان کے ذریعے کفارہ ادا ہوگا. 2 سال سے نہیں آئے گا، ہاں ان سے پورا کفارہ ادا کروائیے گا. اتنا پڑھوائیے کہ پھر یہ اگلی تاریخ دینے کے لیے کچھ دن تک انتظار کریں. یہ آپ کو میں ایک ذمہ داری دے کر کے جا رہا ہوں، پوری کریں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. ارے اچھا کام کروائیں گے، غلط تھوڑی کروائیں. بے شک. اچھے کام کے لیے کیا ہے؟ میں آپ سے 10 بار نہیں 10 لاکھ بار بھی سبحان اللہ کہلواؤں تو کوئی جرم تھوڑی کروا رہا ہوں. اچھا بے شک. سبحان اللہ. یہ جواب دیا ہے میں نے. کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا بار بار سبحان اللہ کہلوا رہے تھے. میں نے کہا جواب پہلے دے جاتا ہوں، اگر کوئی بھی کہے تو کہنا کہ جرم کروا رہے تھے کیا؟ یار نیکیاں اگر فری میں کروائیں تو کون سا جرم؟ جب مجھے پتا ہے میری قوم پیسہ اڑاتی ہے ناجائز اور حرام طریقے سے، تو میں بھی چاہ رہا ہوں کہ فری میں اس سے نیکیاں کروا لی. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
اب ذرا غور فرمائیے گا، سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہنے لگے حضور میں غوث بننا چاہتا ہوں۔ سیدی غوث پاک نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ میں کیسے بناؤں، آپ نے فرمایا جاؤ بنا دیا بنا دیا بنا دیا۔ ہم نے کہا یار کہہ دیا مکمل ہوا کہ نہیں؟ اب حضرت ابو الخیر محمد ابن محفوظ کہتے ہیں کتب الشیخ خلیل السرسری قبل موتہ بسبعۃ ایام، عبد القادر جیلانی نے کہا تھا میں نے تمہیں غوث بنا دیا ہے، میں نے تمہیں غوث بنا دیا ہے۔ ان کا کہنا پورا ہوا، حضرت خلیل سرسری اپنے انتقال سے 7 دن پہلے غوث بنا دیے گئے ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آ کے وہ ہے تلوار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس آخری بات عرض کر، اور یہ آخری بات کے بعد کچھ نہیں۔ غوث پاک ہیں، بغداد سے غائب ہیں۔ سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد سے غائب ہو گئے، سارے مریدین پریشان کیا کیا جائے۔ سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کیا، گلیوں میں تلاش کیا، گھروں میں تلاش کیا، بستیوں میں تلاش کیا، مگر کہیں نہیں ملے۔ مریدین جب پریشان ہوئے، اللہ کی رحمت جوش میں آئی، غیب سے آواز آتی ہے اگر میرے عبد القادر جیلانی کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو دریائے دجلہ کا رخ کرو۔ دریائے دجلہ کی طرف گئے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری آپ کے مرید خاص ہے، آپ فرماتے ہیں میں بھی ساتھ میں تھا۔ عالم مکاشفہ میں جیسے ہی دریائے دجلہ کے قریب پہنچا، میں نے عالم مکاشفہ میں غور کیا اور میں نے دیکھا۔ ہم نے کہا کیا دیکھا؟ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ پانی کے اوپر سیدی غوث پاک چل رہے ہیں۔ نظر ہٹنا نہیں چاہیے، توجہ ہے، جس سے میں کہہ رہا ہوں وہ بھی سمجھ رہا ہے، جس سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کے اوپر چل رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، وَلَسْمَاكُ تُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَتُقَبِّلُ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، حدیث روایت کے اندر آیا ہے کہ جتنی مچھلیاں تھیں وہ نکل نکل کے سیدی غوث پاک کو سلام پیش کر رہی ہیں۔ وَتُقَبِّلُ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، غوث پاک نے ایسے ہاتھ نیچے کو کر دیے نا، مچھلیاں نکلتی ہیں، کوئی پیر کو چومتی ہے، کوئی ہاتھ کو چومتی ہے۔ سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے غیب سے مصلی نکلا، مصلی پر لکھا تھا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ ایک سائیڈ میں لکھا تھا۔ دوسری سائیڈ میں کیا لکھا تھا؟ السلام علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ پہلی طرف وہ آیت لکھی ہے جس میں ولیوں کا تذکرہ ہے، یہ بتانے کے لیے لکھی تھی عبد القادر جیلانی کو عام مت سمجھنا، یہ تو ولی بھی ہے، ولیوں کا سردار بھی ہے اور غوثوں کا سردار بھی ہے۔ اسی لیے تو سیدی غوث پاک فرماتے ہیں فولانی علی الاقطاب جمعہ فحکمی نافذ فی کل عالی، آپ فرماتے ہیں سنو اللہ نے مجھے غوثوں کا بھی سردار بنا کر کے بھیجا ہے، ولیوں میں سب سے بڑا مقام غوث کا ہوتا ہے۔ سیدی غوث پاک غوث ہی نہیں ہے بلکہ غوث اعظم بن کر کے تشریف لائے ہیں۔ اور بتا دوں آپ کو یہ سادات کی قسمت ہے کہ سب سے پہلا غوث اعظم مصطفیٰ کریم کی آل میں اگر بنایا گیا تو حضرت امام حسن مصطفیٰ کو بنایا گیا ہے، دوسرا غوث اعظم سیدنا حسن عسکری کو بنایا گیا ہے، ان کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی کو بنایا گیا ہے۔ آپ کا دور جب ختم ہوگا تو سرکار کی اولاد میں سیدنا امام مہدی آخری قطب اور غوث بن کر کے تشریف لائیں گے۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، سیدی غوث پاک کے لیے مصلی نکلا ہے۔ مصلی نہ تو آسمان میں ہے نہ زمین میں ہے بلکہ ہوا میں لٹکا ہوا ہے، جیسے تخت سلیمانی ہوا کرتا تھا۔ حکم ہوا عبد القادر جیلانی آگے بڑھ جاؤ، نماز پڑھاؤ، پیچھے صفیں لگی ہے، ولیوں کی جماعت کھڑی ہے۔ اب ذرا پیچھے پلٹ کر آئے، مسجد اقصی مصطفیٰ ہے، نبیوں کی جماعت ہے، سرکار نے مصلی پر پڑھ کر نماز پڑھا کر یہ بتا دیا سارے نبیوں کے سردار کا نام جناب محمد عربی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آج غوث اعظم نے مصلی پر چڑھ کر نماز پڑھا کر بتا دیا سارے ولیوں کے سردار کا نام عبد القادر جیلانی۔ بے شک سبحان اللہ۔ نماز مکمل ہو گئی۔ قادریوں اب بالکل تمہارے مطلب کی بات، بالکل ہٹی بات نہیں بلکہ آپ کے مقصد سے پوری ڈٹی بات، بہت گہری بات بتا اور آپ کی فلاح و محبودی کے لیے اور آپ کی آخرت میں جو آپ کو خوشخبری ملنے والی ہے وہ بتا۔ سیدی غوث پاک نے نماز کو مکمل کر لیا اور مکمل کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ دعا کا آغاز بھی کیا ہے تو وہابیت کی ناک میں دم کرتے سبحان اللہ۔ وسیلہ مت دو، وسیلہ مت دو۔ میں نے کہا کیوں؟ بولے وسیلہ تو نہیں دیا جاتا، یہ تو جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا تیری مانے یا اپنے باپ حضرت آدم کی مانے؟
سبحان اللہ یار اگر میں آہستہ بولوں گا تو آپ کی آواز بھی آہستہ نکلے گی، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جب اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا کیوں رضا آج گلی سنیے اٹھ میرے سبحان اللہ مچے کی ذرا محبت سے بولو. سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک بحق جد نبیک و خیرتک من خلقک الا تقبض روح مرید او مریدۃ لی الا علی التوبہ. رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے اللہ میں تجھے اپنے نانا جان کا وسیلہ دیتا ہوں. محبت سے بولے کس کا وسیلہ؟ نانا جان کا وسیلہ دیتا ہوں جو تیرے نبی ہیں، تجھے تیری مخلوق میں سب سے زیادہ پیارے ہیں. اے عبد القادر جیلانی، سیدی غوث پاک، غوث سمزانی، شہباز لامکانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، مانگ کیا رہے ہو؟ کہا مانگ کیا رہا ہوں، سن تو صحیح. اللہ تقبض روح مرید او مریدۃ لی الا علی التوبہ. عرض کرتے ہیں میرے مولا، میرے سلسلہ قادریہ میں جو بھی مرد یا عورت مرید ہونے والے ہیں اور اس سے جڑنے والے ہیں، اے اللہ اے پاک پروردگار، ان سب کو اب جملے کو ضائع مت کرنا ورنہ میں آپ کو ضائع سمجھنے پہ مجبور ہو جاؤں گا. آقا کریم علیہ السلام کے لخت جگر سیدی غوث پاک دعا کر رہے ہیں اے اللہ میں تجھے اپنے نانا جان کا وسیلہ دیتا ہوں جو تیرے نبی بھی ہے، تجھے تیری مخلوق میں سب سے زیادہ پیارے ہیں. اے اللہ میرے سلسلے میں جتنے بھی مرد اور عورت قادری بن کر کے رہے، اے اللہ ان کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. دعا کر دی، دعا کی، پیچھے فرشتے آمین کہتے ہیں. والملائکۃ یؤمنون علی دعائی، فرشتوں نے آمین کہا. والحاضرون یؤمنون ایضا، جتنے ولی موجود تھے سب نے آمین کہا. سبحان اللہ. اب فرشتے آمین کہیں، ولی آمین کہیں، قبول ہوگی دعا. بے شک. اچھا آپ کہیں گے مولانا ٹھیک ہے آمین تو ہماری دعاؤں پہ بھی فرشتے بول دیتے ہیں، حدیثوں سے ثابت ہے، لیکن کیا غوث اعظم نے دعا کی تو قبول ہوئی؟ قادریوں یہی بتا کے جانا چاہتا ہے. غوث اعظم نے دعا کی تو فجاء النداء من عالم الغیب قد استجبت لک. صابر میں بس ایک جملہ صبر کے ساتھ برداشت. توجہ ہے نا؟ حضرت غوث اعظم نے دعا سے فارغ ہوئے، سب نے آمین کہہ دیا. اس کے بعد ہوا کیا؟ عالم غیب سے آواز آئی عبد القادر جیلانی خوش ہو جا، میں نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اسی لیے تو دعا کی ہے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا. ہم نے کہا مدرسہ خان قادریوں میں اٹھا، یہ کہاں سے لائے ہو؟ کا دیوانے قرآن نہیں پڑھا. یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے. ہمارے سامنے قادری جھنڈا ہوگا، ہم اس کے نیچے آ جائیں گے. ہمارا پیشوا عبد القادر جیلانی ہوگا، ہمارے سامنے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہوگے. ہمارے سامنے کون ہوگے؟ خواجہ معین الدین چشتی ہوگے. ہمارا امام کون ہوگا؟ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہوگے. ہمارے بزرگ کون ہوگے؟ مہرانہ مقدسہ کے بزرگ ہوں گے، کالپی شریف کے بزرگ ہوں گے انشاءاللہ الرحمن. اور اسی طریقے سے بلگرام شریف، مسولہ سے مسولی شریف کے سادات اکرام ہوں گے. ہم ان کے سائے تلے جائیں گے. قرآن کہتا ہے قیامت کے دن ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اعلیٰ حضرت نے اسی لیے دعا کر دی قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا. قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ میرے بولنے میں اگر کوئی جان بوجھ کر بھول کر غلطی ہو گئی ہو، ان بارگاہوں میں کوئی جملہ نازیبا نکل گیا ہو، مولا میں اس سے معافی چاہتا ہوں. آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.